رہے حیات کے سلسلے، رائٹر نبیلہ ابرار راجہ۔ ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، کیا دیکھا؟ اے دل یہ بتا کس منہ سے کہیں، اسی پھٹے منہ سے۔ کچھ اپنوں کا سا ناتا ہے، اگر قربت داری کا اتنا ہی لحاظ ہے تو پھر یہ شور؟ بہتر ہے یہی خاموش رہیں۔ کس نے روکا ہے؟ جب کر نہ سکے ہم ان سے گلا، حسرت ان گنجوں پہ ہائے، غیروں سے شکایت کون کرے؟ اب کیا کر رہے ہو؟ ولید ٹیرس پر جھکا گزشتہ 15 منٹ سے دل دوز آواز میں یہی گنگنائے جا رہا تھا، اور تیمور اس کا سنگی، اس کا ساتھی، بجائے داد دینے کے دل جلے فکرے کس رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، بیچارے ولید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اشرف علی کی بہو پر نظر جو پڑ گئی تھی، اور یہ نظر ایسی تھی کہ پلٹ کر واپس آنے سے انکاری تھی۔ اشرف علی کی بہو بس مقابلہ حسن میں حصہ لینے سے رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ولید نے ساجدہ کو برآمدے سے لان تک چہل قدمی کرتے دیکھا تو تیمور کو بھی آواز دے ڈالی۔ گلابی باریک جارجٹ کے کپڑوں میں ملبوس دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں ڈالے ساجدہ کو چندنا احساس نہ تھا کہ دو نوجوان لڑکے اسے کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حوریہ کی آواز پر وہ دونوں بے اختیار ہڑبڑا گئے، نظروں کے زاویے کو فوراً درست کیا۔ حوریہ کی نظر ابھی تک ساجدہ پر نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ ان کے پیچھے تھی۔ کچھ نہیں، بس موسم انجوائے کر رہے تھے۔ ساجدہ کو گڑاب سے اندر گھستا دیکھ کر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ ولید کی شکر گزار مسکراہٹ بے ضابطہ تھی۔ حوریہ کی نگاہوں میں شک کی کیفیت ذرا دیر کے لیے لہرائی، پھر وہ مطمئن ہو کر واپسی کے لیے مڑی، اور پھر وہی ٹھہر سی گئی۔ ولید اور تیمور نے نگاہوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ عجیب سی مشکل میں گرفتار نظر آنے لگی۔ مصطفیٰ ادھر ہی آ رہا تھا۔ سنجیدہ سے مصطفیٰ کے سامنے اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی، جبکہ وہ دونوں بھائی چھیڑ چھیڑ کر اس کا ناک میں دم کر دیتے تھے۔ موٹے سی دل کی مالک ڈرپوک سی حوریہ انہیں بڑی عزیز تھی۔ تینوں بھائیوں کی وہ اکلوتی بہن تھی۔ بڑے بھائی عادل اپنی فیملی کے ساتھ بسلسلہ ملازمت قطر میں مقیم تھے۔ ولید کا نکاح ہو چکا تھا، تیمور ابھی تک کنوارا تھا، جبکہ حوریہ کی منگنی ابھی 4 ماہ پہلے مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حوریہ کی شک والی عادت سے وہ دونوں بڑے بیزار تھے۔ ٹیلی فونک افیئرز کی بے شمار کہانیاں وہ منوعند امی کے حضور گوشے گزار کر دیتی تھی۔ بعد میں ابا حضور کی عدالت میں طلبی ہوتی تو ان کے کوچے سے رسوا ہو کے نکلنا پڑتا، جس پر دانت پیسنے کے سوا وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ البتہ موقع ملنے پر حوریہ سے بدلہ ضرور لیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ ولید اور تیمور کے ساتھ اندر جا چکا تھا۔ وہ بانو کی مدد کے خیال سے باورچی خانے میں آ گئی، جہاں وہ مصطفیٰ کی آمد کا سنتے ہی اچھے خاصے اہتمام میں مصروف تھی۔ چائے پی کر مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا تو ولید اور تیمور دونوں اسے گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ ساجدہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ولید نے ٹھنڈی آہ بھری تو مصطفیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا، جس پر تیمور نے نگاہوں میں سے کچھ سمجھاتے ہوئے ساجدہ کا مختصر سا تعارف کروایا۔ یہ ہمارے فرسٹ ڈور نیبر ہیں۔ ادھورا سا تعارف تھا، لیکن مصطفیٰ نے زیادہ قریت نہیں کی اور بائے بائے کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ شام ڈھل رہی تھی، پرواں آنگن میں ستون سے ٹیک لگائے اداس نگاہوں سے غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بڑی چہل پہل تھی، پر اس کے دل میں جانے کیوں ویرانی اور سناٹا تھا۔ اماں بھاگ بھری وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھنے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ اسے یوں گمسم سا دیکھا تو اس کی طرف آ گئی۔ بیٹا رانی، اندر آؤ، اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ لو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ خالی خالی سی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی، پھر دھیان آنے پر دھیرے سے سر کو اس بات میں جمچ دی۔ ٹھیک ہے، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ وہ دوپٹہ سر پر درست کرتی سیدھی واش بیسن کی طرف آ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے بڑے خشوع و خضوع سے بابا کی درازی عمر کی دعا مانگی تو دل میں پھیلا سناٹا دھیرے دھیرے تم توڑنے لگا تھا۔ جب بھی چھٹیوں میں وہ حویلی آتی تو بابا کو نہ پا کر اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اب بھی اسے واپس آ کے اطلاع ملی کہ بابا صحیح تو وہیں نہ ہوئے دبئی گئے ہوئے ہیں۔ کالج 10 دن کے لیے بند تھے۔ وہ خوشی خوشی آئی تھی، یہاں آ کر ساری خوشی اداسی میں بدل گئی کہ بابا صحیح ہمیشہ کی طرح غائب تھے۔ جائے نماز طے کر کے وہ گلاس ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کا کمرہ جدید سہولیات سے آراستہ اور بڑا خوابناک سا تھا۔ بابا صحیح اس کے ذوق اور آرام کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اسے پھولوں سے عشق تھا۔ گلاس ونڈو کھولتے ہوئے باہر سامنے رنگ برنگے پھول نظروں کو تراوٹ پہنچاتے نظر آتے۔ اس کی زندگی میں ہر چیز، ہر سہولت کی فراوانی تھی، بس کمی تھی تو بابا صحیح کے پیار کی۔ وہ شروع سے ترستی آئی تھی، ان کی مصروفیات سے سمجھوتا نہیں کر سکی تھی اب تک۔ پہلے سمجھ اور عقل نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اب تو ذہن میں سوالات جنم لینے لگے تھے کہ جو بابا صحیح سے وہ پوچھنا چاہتی تھی، پر اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ 6 ماہ سے اس کی بابا صحیح سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، صرف فون پر سرسری سی بات ہوئی تھی۔ ان کی طرف سے وقت کی کمی کا عذر ہوتا اور اس کے دل میں بہت سی باتوں کی حسرت رہ جاتی۔ زارا کا فون آنے سے اس کے خیالات کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہی، اداس ہوں، بوریت ہو رہی ہے۔
الفاظ کے برعکس اس کے لہجے میں کہیں بھی بوریت اور اداسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ساری اداسی اور کلفت زارا کی آواز سنتے ہی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ واپس آ جاؤ نا، اس نے بڑی منت سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اللہ داد کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں کرنی بلکہ ضرور آنا ہے، ورنہ تم جانتی ہو میں کتنی بری آدمی ہوں۔ ہاں میڈم، ہمیں پتہ ہے تم کتنی بری ہو، آخر کوئی اتنی پرانی دوستی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی، جس پر دوسری طرف موجود زارا تب سی گئی۔ دانت نہ نکالو اور جلدی آؤ، میں سچ مچ تمہیں مس کر رہی ہوں، وہ بڑی بے چارگی سے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب فون بند کرو، میں رات کھانے کے بعد کال بیک کروں گی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، جلدی آنا۔ زارا آخری بار پھر بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ بڑی سرشار سی تھی۔ زارا سے بات کرنے کے بعد ساری بیزاری دور ہو گئی تھی۔ بھائی جان، آپ کی برتھ ڈے ہے، مجھے تو زبردست سی ٹریٹ لینی ہے۔ نائلہ لاڈ سے اس کے گلے میں لٹک ہی تو گئی۔ ٹریٹ کی بچی، تم ہر بار مجھے ٹریٹ کے نام پر ٹھیک ٹھاک رقم ٹھگ لیتی ہو۔ سلیمان نے مصنوعی خفگی سے دیکھا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ میں نے تو ساری فرینڈ میں شو مار دی ہے کہ زبردست سی ٹریٹ دوں گی، میرے بھائی آفیسر ہیں، کوئی مذاق نہیں، اب تو میرے ساتھ آپ کی عزت کا بھی سوال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیت گئیں، اب ذرا اچھی سی چائے تو پلواؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا، ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے آنا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ پھرتی سے باہر نکل گئی تو سلیمان ہنس پڑا تھا۔ شام کو خولا آپی اور آصف بھائی چلے آئے تو گھر میں چھوٹی موٹی سی دعوت کا گمان ہونے لگا تھا۔ سونو اور سنی پورے گھر میں بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ چھوٹا سا خوش و خرم سا گھرانہ اصغر گیلانی کا تھا۔ سب سے بڑی خولا، اس کے بعد سلیمان اور سب سے چھوٹی نائلہ تھی۔ خولا شادی شدہ تھی اور 2 پیارے پیارے بچوں کی ماں کے اعزاز پر فائز اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ اصغر گیلانی کو اپنے ہونہار اور خوبرو بیٹے پر بڑا مان اور غرور تھا۔ تینوں بچوں کی پرورش سلجھے ہوئے ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے اصغر اور سمینہ اپنے بچوں کی طرف سے مطمئن تھے۔ پروا کے کپڑے اور دیگر سامان زینت نے صبح ہی پیک کر دیا تھا۔ وہ جانے کے لیے تقریباً تیار تھی جب بابا سائیں کا فون آ گیا۔ میں آ رہا ہوں، تم واپس نہ جانا۔ اسے کچھ سننے کہنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے لائن کاٹ دی۔ تب سے وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسی تھی۔ زینت دوبارہ اس کے کپڑے وارڈروب میں رکھ چکی تھی۔ ملازم ہی سرگرم نظر آ رہے تھے۔ آخر کو حویلی کا مالک اتنے عرصے بعد واپس آ رہا تھا۔ اماں باغ بھری ایک ایک کو ہدایت دے رہی تھی۔ پروا نے اپنی نگرانی میں دوبارہ بابا سائیں کا کمرہ صاف کروایا، ایک ایک چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ کسی طرح تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بے چینی سے بابا سائیں کی آمد کا انتظار تھا۔ صبح سے اس کے سیل نمبر پر زارا کے کئی SMS آ چکے تھے۔ تنگ آ کر پیمانہ صبر سے لبریز ہونے کے بعد اس نے کال کی تو پروا نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ وہ بابا سائیں سے ملنے کی خوشی میں مگن سی سب کچھ ہی بھولے ہوئی تھی۔ پروا محبت اور رشتوں کو ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ ماں کی محبت اور شفقت کیا ہوتی ہے، وہ اس احساس سے محروم تھی، کیونکہ ذکیہ بیگم اس کی پیدائش کے 4 ماہ بعد ہی اس دار فانی کو خیر باد کہہ چکی تھی۔ تب اماں بھاگ بھری نے اسے اپنی ممتا بھرے وجود کا سہارا اور حرارت بخشی تھی۔ شروع ہی سے ہاسٹلز میں رہی اور پلی بڑھی تھی، ایسے میں بابا سائیں کا وجود بڑا غنیمت تھا۔ وہ ٹوٹ کر ان سے محبت کرتی تھی۔ اماں بھاگ بھری اور بابا سائیں دونوں اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ بابا سائیں کا تھوڑی دیر قبل فون آیا تھا۔ وہ 15 منٹ میں سکھر پہنچنے والے تھے، تبھی اس کی نگاہیں گیٹ پر لگی ہوئی تھی۔ 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ اور پھر 2 گھنٹے گزر گئے۔ انہیں نہ آنا تھا نہ آئے، ان کی بجائے ان کا خادم اور دست راست نواز چلا آیا۔ بابا سائیں ایک ضروری کام کی وجہ سے لاہور چلے گئے ہیں، اس نے پروا کے مایوس چہرے سے نگاہیں چراتے ہوئے بتایا، تو تبھی سے اپنے اوپر کوئی اختیار نہ رہا۔ وہ بھاگتے ہوئے مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز مہمان خانے تک آ رہی تھی۔ نواز اور اماں بھاگ بھری نے ایک دوسرے سے یوں نگاہیں چرائیں جیسے وہی مجرم ہو۔ نواز اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اماں بھاگ بھری باہر چلی گئی۔ تب نواز کا ہاتھ اپنی قمیض کے اوپری جیب کی طرف بڑھا، جہاں سے خوبصورت نئے ماڈل کے قیمتی سیل فون کا اوپری حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے باہر نکال کے نمبر ملانے لگا اور پھر رابطہ ہونے پر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا۔ آسمان پر آوارہ بادل ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زارا بڑے غصے کے عالم میں لان سے گیٹ تک کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے پروا پہ بہت شدید غصہ تھا۔ 2 دن سے اس نے سیل فون آف کیا ہوا تھا۔ لینڈ لائن نمبر پر جواب ملتا وہ سو رہی ہے یا باہر گئی ہوئی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں اسے پروا آ جائے اور اسے کچا چبا جائے۔ اپنے خطرناک ارادوں کا اظہار اس نے بے بانگے دہل ثنا آپی کے سامنے بھی کیا تھا۔ سچ مچ بہت بور ہو رہی تھی۔ ثانیہ، ارم اور خوشبو بھی تو غائب تھیں، تینوں شہر سے باہر چھٹی منانے گئی ہوئی تھی۔ ثنا آپی کے امتحانات ہو رہے تھے، مصطفیٰ بھائی اپنی جاب میں مصروف تھے، مما گھر کے دھندوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک اکیلی اس کی جان تھی۔ شروع کے 2 دن تو اس نے ڈھیر ساری موویز اور رسالوں کے درمیان گزارنے کی کوشش کی، پھر بے سود رہا۔ ثنا اس کا حال دیکھ کر ہنستی تو وہ کھسیانی سی ہو جاتی۔ ایک بار آنے دو ان چاروں کو، خاص طور پر اس پروا کا حشر نشر نہ کیا تو نام نہیں۔ وہ اپنے قاتلانہ عزائم نئے سرے سے ترتیب دے رہی تھی جب گیٹ کے باہر جانے پہچانی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا سا لگا۔
ولید، تیمور اور حوریہ تینوں اسی طرف آ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو زارا۔ حوریہ گرم جوشی سے اس کے گلے لگی تو حیرت کی ذات سی وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ این اسی وقت مصطفیٰ بھائی بھی چلے آئے۔ ثنا کچن سے برآمد ہو کر نئے سوٹ میں ملبوس شاداں و فرحاں سی تھی اور زارا کا حال دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی نے گفٹ دے کر اسے ساتھ لگایا تو اسے اپنے آپ پر غرور سا ہونے لگا۔ سارا پروگرام ثنا کا تھا۔ اس نے بالا ہی بالا سرپرائز دینے کے چکر میں زارا کو ہر بات سے لا علم رکھا تھا، پر زارا کو افسوس سا تھا کہ اس کی ایک بھی دوست جنم دن پہ یہاں نہیں ہے۔ زارا نے کیک کاٹ کر سب کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ حوریہ پلیٹ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور چاٹ لے کر قدرے سائڈ پر ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ تو اپنی شرمیلی فطرت کی وجہ سے آ ہی نہیں رہی تھی۔ امی اور ثنا کے دباؤ کی وجہ سے انکار کرنے کی اس میں جرت ہی نہیں ہوئی۔ وہ واپس اٹھنے کو تیاری میں تھے جب سلیمان نائلہ کے ساتھ آ گیا۔ ان دونوں کو زارا کی سالگرہ کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ نائلہ تھی جس نے شور مچایا تھا کہ ثنا آپی کی طرف جانا ہے۔ پھر سلیمان کو مصطفیٰ سے ضروری کام بھی تھا۔ وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد تھا۔ مصطفیٰ سے ملنا لازمی تھا۔ نائلہ کو بھی ساتھ لے آیا۔ ثنا کا آئیڈیا تھا کہ حوریہ کو بھی بلوائیں گے۔ مصطفیٰ نے بھی تائید کی تھی۔ پھر اب سلیمان کے ساتھ نائلہ کو دیکھ کر مصطفیٰ کو شرمندگی سی ہوئی کہ انہیں بھی کہہ دیا جاتا تو اچھا تھا۔ دونوں گھرانوں کی دیرینہ تعلقات تھے۔ ایک ہی پڑوس میں رہنے کے باعث ملنا جلنا بھی تھا۔ پھر سلیمان اور مصطفیٰ اکٹھے پلے بڑے تھے۔ دونوں نے CSS کے بعد اکٹھے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا۔ دوستی اور قربت بھی خوب تھی، بلکہ اصغر اور سمینہ دوستی کے اس رشتے کو مضبوط رشتے میں بدلنے کے خواہاں تھے۔ اگرچہ انہوں نے عملاً اس کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل میں تمنا بے پناہ تھی۔ یہ سلیمان تھا جس کی وجہ سے وہ اب تک دل کی بات زبان تک نہیں لائے تھے۔ وہ ہاتھ جو نہیں آتا تھا، وہ ثنا کو بہو بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ میڈیکل کے 4th ایئر کی طالبہ ثنا انہیں بے حد پناہ پسند تھی۔ شروع سے نگاہوں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ عام لڑکیوں کی اسی تیز تراری اس میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ سلیمان نے تو 2 ٹوک کہہ دیا تھا، ابھی اس کے پاس 2-2.5 سال تک وقت نہیں ہے۔ سمینہ ماں تھی، ان کے تو سارے ارمانوں پر اوس ہی پڑ گئی۔ در پردہ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا ہوا تھا، سلیمان کو راضی کرنے کا، جو فی الحال پورا ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ سلیمان اور مصطفیٰ اپنی باتوں میں مگن تھے۔ چاروں لڑکیوں نے اپنی الگ ہی ٹولی بنائی ہوئی تھی۔ ولید تو ضروری کام کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ تیمور نے وہی محفل جما لی۔ خواتین کی موجودگی میں اس نے بور ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک سے ایک لطیفے سنا رہا تھا، شگوفے چھوڑ رہا تھا۔ ہنس ہنس کر نائلہ کے پیٹ میں تو بل ہی پڑ گئے۔ حالانکہ حوریہ کئی بار گھور چکی تھی، نگاہوں ہی نگاہوں میں سرزنش کر رہی تھی کہ اجنبی لڑکی ہے، پہلی بار اتنی بے تکلفی ٹھیک نہیں، پر وہ تیمور ہی کیا جو مان جاتا۔ حوریہ، 1 منٹ میری بات تو سنیں۔ مصطفیٰ نے اسے روک لیا۔ اس نے دوپٹہ ماتھے تک لیا ہوا تھا، کان بھی ڈھکے چھپے تھے۔ اسے تو پہلے سے بڑھ کے اچھی لگی۔ کم ہی آمنا سامنے ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کی لاکھ کوشش کے باوجود بات سلام دعا سے آگے نہ بڑھتی۔ وہ گھر جاتا تو قصدن ادھر ادھر ہو جاتی۔ اصل میں شادی سے پہلے حوریہ کو کسی قسم کی بھی بے تکلفی پسند نہیں تھی۔ مصطفیٰ سے آپ جناب کے دائرے میں رہ کر بات کرتی تھی۔ جی بولیں؟ اس نے ذرا کی ذرا پلکوں کی چلمن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی نگاہ چرا لی۔ مصطفیٰ بڑے جذب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں۔ بڑا سادہ سا لہجہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے آگے سے ہٹ گیا۔ نائلہ نے حوریہ کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ اسے اچھی لگی تھی۔ زارا، تمہاری ہونے والی بھابھی کی آنکھیں کتنی بڑی بڑی اور نشیلی ہیں۔ وہ اس کے کان میں منہ گھسیڑ کر بولی تو زارا اعتراض ہی گئی۔ ہاں بھائی، ان آنکھوں پر ہی تو مرمٹے تھے۔ جس نے انکشاف کیا، واقعی ایسا ہی لگتا ہے، پر معاف کرنا، یہ بڑی سمپل اور بیکورڈ سی لگتی ہیں، جبکہ مصطفیٰ بھائی کتنے اپ ٹو ڈیٹ اور اسٹائلش ہیں۔ دل کی بات دل میں رکھنا تو نائلہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، جو دل میں آتا تھا منہ پر کہہ دیتی تھی۔ زارا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، فوراً ہی وضاحت کرنے لگی۔ مصطفیٰ بھائی کو حوریہ آپی کی انفرادیت اور سادگی نے ہی تو متوجہ کیا تھا، ورنہ ایک سے ایک الٹرا ماڈرن لڑکی تھی ان کے حلقے میں۔ ذرا انہیں دیکھو، کتنی باوقار اور معصوم سی لگتی ہیں۔ چھچوری لڑکیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں، تھوڑا سا میک اپ کر لیں تو بہت سی لڑکیوں سے اچھی لگیں، ورنہ یہ خود ہی سادگی پسند ہے اور ہمیں تو ہر روپ میں اچھی لگتی ہیں۔ زارا بھرپور انداز میں وکالت کر رہی تھی۔ نائلہ کو بریک سا لگ گیا، وہ چپ سی ہو گئی۔ حوریہ اور تیمور اجازت لے کر چلے گئے۔ سلیمان اور نائلہ ان کے جانے کے کافی دیر بعد اٹھے تھے۔ نیندرا نہیں آندیاں تیرے بنا، نیندرا نہیں آندیاں، ساری رات لواں گڑائیاں۔ ولید کو نصیب و لال زیادہ ہی بھانے لگی تھی، جب ہی تو ٹیرس پر لٹکا با آواز بلند گا رہا تھا۔ تیمور کا ابھی تک نزول نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ بھی سر میں سر ملاتا، جس سے اس کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا تھا۔ آنکھیں الجھ جائیں کسی سے نہ میں ڈرتا ہوں، یارو وزیروں کی گلی سے میں گزرتا ہوں۔ ساجدہ باہر لان میں آ چکی تھی۔ اس کی سوئی کشور کمار پر اٹک سی گئی۔ فیروزی کپڑے، فیروزی جوتی کے ساتھ گہرے رنگ کی لپسٹک میں ساجدہ اپنے اوپر نازاں اور اترائی سی لگ رہی تھی۔ ولید حیران ہوتا تھا کہ وہ کپڑوں کے ساتھ سر سے پاؤں تک میچنگ ڈھونڈ لیتی تھی۔ دیگر کپڑوں کے ساتھ فیروزی کپڑے بھی باریکی میں اپنی مثال آپ تھے۔ تیمور کی آواز پر وہ بیچارہ اچھل ہی تو پڑا۔
اور ناپسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہو، کیونکہ اس کے آنے سے تھوڑی دیر قبل اس نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ساجدہ کو ساتھ والی آفاق عالم سے نگاہوں ہی نگاہوں میں اشارے کرتے دیکھا تھا۔ تم کر کیا رہے تھے؟ جھک مار رہا تھا، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ تمہیں اس کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ تیمور ساجدہ کی بل کھاتی لمبی چوٹی کی جگہ جسے وہ تیل لگا کر بڑے اہتمام سے باندھتی تھی کھلے دراز بال دیکھ کر حیران سے رہ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اس نے ولید کے گلے میں بازو ڈال کر گھسیٹا تو خلاف توقع وہ اس کے ساتھ آ گیا۔ پرواہ اللہ داد کے ساتھ نکلنے کی تیاری میں تھی۔ اماں بھاگ بری نے خود اس کے بالوں میں کنگھی کر کے چوٹی بنائی، بادام کا حلوہ، ڈھیروں خشک میوہ جات ڈلوا کر انہوں نے رات اپنی نگرانی میں زینوں سے تیار کروا دیا تھا۔ لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اماں بھاگ بری نے اسے خود سے لپٹا لیا، آنسو جھرجھر اس کی آنکھوں سے بہنے لگ گئے تھے۔ اماں بھاگ بری بھی ہمیشہ کی طرح آبدیدہ ہو گئی۔ آہنی گیٹ کھل چکا تھا۔ الوداعی نگاہوں سے حویلی کے در و دیوار کو دیکھتے وہ کالے شیشوں والی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ اللہ داد گاڑی آگے بڑھاتا، سامنے سے آنے والی لینڈ کروزر نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ پریشان سا ہو کر نیچے اتر آیا۔ اس کا مقابل نواز کھڑا تھا۔ اس نے اللہ داد کے کان میں کچھ کہا تو وہ پریشان سا نظر آنے لگا۔ بی بی سائیں، آپ اندر چلیں، ہاں فی الحال نہیں جا رہے۔ وہ اتنا کہہ کر سوال جواب کا موقع دیے بغیر نواز کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا۔ اس کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تو ہے میری، میں ہوں تیرا، مگر میں نہیں ہوں۔ آ جا میری باہوں میں آ۔ ہائے میں شرم سے مر جاؤں۔ دل میں میرے جو رہتا ہے۔ کون ہے وہ بدقسمت؟ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں بابا، ابھی تک یہ حادثہ نہیں ہوا۔ تیمور کے بچے چپ کر جاؤ، میں ریاض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں سمجھا آپ فریاد کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھہرو تم ذرا۔ ولید کو جلال میں سامنے پڑا بیٹ نظر آیا تو وہ اسی کو اٹھا کر تیمور کے پیچھے بھاگا۔ وہ سیدھا جا کر حوریہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا جو کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ ولید بڑے جارحانہ موڈ میں تھا۔ آپ لوگ بچوں کی طرح ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، میں ابو کو بتاؤں گی۔ حوریہ ناراض ہی لگ رہی تھی۔ نہ میری سویٹ بہنا، یہ ظلم نہ کرنا، آئندہ ہم نہیں لڑیں گے، وعدہ؟ پکا وعدہ۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ بھائی، میں فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں، تیمور نے ولید کو اطلاع دی جو چھلے مٹر کے دانے اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ کیا سوچا ہے آخر، پتہ تو چلے۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت محسوس کر چکا تھا۔ میرے پاس 2000 ہیں، 2000 میں 20 مرغیاں تو مل ہی جائیں گی، روزانہ 20 انڈے دیں گی، مہینے کے 600 انڈے، اور اگر میں یہ انڈے فروخت کروں تو روز کے 120 روپے، اور سالانہ، او میرے خدا، دولت ہی دولت۔ میں ایسی مرغیاں لوں گا جو بڑے سائز کے انڈے دیں گی۔ پر تیمور صاحب، مرغیاں روز تو انڈے نہیں دیتی۔ ولید نے اسے سہانے خواب سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے سن کر بھی انسنی کر دی۔ میں ایسی مرغیاں لوں گا جو ہر وقت انڈے دیا کریں گی، یعنی انہیں انڈے دینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ وہ مزے سے بولا تو حوریہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا پتہ ہے دانت صاف نہ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ ولید کی طرف سے نیا سوال آیا، پر تیمور کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں، میرا مطلب ہے دانت نہ صاف کرنے کے فائدے بتاؤ۔ اوہ اچھا اچھا اچھا۔ تیمور کا اچھا زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کی بچت، ٹوتھ برش کی بچت، سب سے بڑا فائدہ بتاؤ۔ جی نہیں پتا۔ اس نے ہار مان لی تو ولید نے احسان کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سب سے بڑا فائدہ بتایا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دانت حساس نہیں ہوتے، مسوڑوں سے خون نہیں آتا، کیونکہ دانت بچتے ہی نہیں ہیں، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ روٹی چبانے میں دقت، نہ بوٹی چبانے کی زحمت۔ آٹا گوندھ کر روٹی پکانے کے بکھیڑے سے بچاؤ، آٹا گھولو اور گلاس میں پانی ملا کر پی جاؤ۔ جس روز سبزی کھانے کا موڈ ہو، سبزی کو دیسی طریقے سے پیس لو یا جوس بنا کر پی جاؤ۔ ایک اور فائدہ، مصروف رہو گے، یعنی بوریت دور کرنے کا بہترین نسخہ۔ حوریہ چاول دم دینے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے گندے ہیں آپ، ہماری بیوقوف سی بہن۔ ولید نے مسکراتی نگاہ سے تیمور کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ دونوں سے تنگ کرنے کے موڈ میں ہیں، تبھی تو وہ سنک میں پڑے برتنوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، حوریہ گھر میں اکیلی تھی۔ ولید اور تیمور صبح سے غائب تھے۔ چھٹی کا دن تھا، امی چھوٹی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی، ابو کچھ دیر پہلے شاہ نواز انکل کی طرف جانے کے لیے نکلے تھے۔ حوریہ صبح جلدی اٹھتی تھی، اس کا ارادہ تفصیلی صفائی کا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فارغ ہو کر نہائی تھی، اب اسے ٹھیک ٹھاک قسم کی بھوک لگ رہی تھی۔ صبح ناشتے میں 2 سلائس لیے تھے، اب بھوک سے برا حال تھا۔ چاول پکانے کے ارادے سے اس نے پیاز کاٹ کر پتیلی چولہے پر رکھی، ساتھ مٹروں کا پیکٹ نکالا۔ اتنے میں ڈور بیل بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید بھائیوں میں سے کوئی ہوگا، پر گیٹ کھولنے پر جو صورت نظر آئی وہ مصطفیٰ کی تھی،
وہ گھبرا سی گئی، پھر ناچارے سے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر حوریہ نے سب کی غیر موجودگی کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، ایک بار پھر بیل گنگنائی۔ وہ خوش سی ہوگی کہ یقیناً بھائیوں میں سے کوئی ہوگا، اس کا قیاس تھا، پر اب کی بار ساجدہ تھی۔ حوریہ آج تک ان کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ساجدہ کبھی آئی تھی۔ کچھ مہینے قبل ساجدہ جب بیاہ کرائی تھی تو امی سلامی دینے کے لیے ان کے ہاں گئی تھی۔ اس کی ساس سے ان کے اچھے تعلقات تھے، اس لیے جب حامد کی شادی ہوئی تو وہ بطور خاص بارات کے ساتھ بھی گئی تھی۔ اپنے گھر میں وہ چلتے پھرتے نظر آ ہی جاتی تھی، پر آج اتنے قریب سے پہلی بار حوریہ نے دیکھا تھا۔ جدید تراش کا یہ سوٹ اس نے پہلی بار پہنا تھا۔ شرٹ کا گلا حسب روایت آگے پیچھے سے کافی گہرا تھا، فٹنگ قابل دید تھی۔ شہر آنے کے بعد ساجدہ نے بڑی تیزی سے شہری رنگ ڈھنگ اور جدید فیشن اپنائے تھے۔ حامد تو شروع سے ہی اسے مرعوب اور دبا ہوا نظر آتا تھا۔ تازہ بنی بہوؤں اور فیشن میں وہ دیکھنے کی چیز لگ رہی تھی۔ ابھی جب وہ ان کے گھر کی بیل بجا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ڈورے سے تیر رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ آج چھٹی ہے اور وہ اسمارٹ اور شریک سا لڑکا گھر پر ہی ہوگا، مگر یہ کیا، گیٹ کھولنے والی اس کی بہن تھی۔ ساجدہ گڑبڑا سی گئی، فوراً نگاہوں کے زاویے درست کیے۔ آئے بھابھی، اندر آئیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اس وقت ساجدہ کی آمد اسے کسی رحمت کے فرشتے کی آمد لگ رہی تھی۔ وہ سیدھی سے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ مصطفیٰ حوریہ کے ساتھ ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی ہیں، ساجدہ حامد نام ہے۔ آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کریں، ابھی آتی ہوں۔ حوریہ بڑی ہلکی پھلکی سی ہو کر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات تیار کرنے لگی تھی تو بد اخلاقی کہ اس نے دو مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے اور خود کچن میں آ گئی ہے، پر یہ اس کی مجبوری تھی۔ ساجدہ نے بڑی گہری نگاہوں سے مصطفیٰ کا جائزہ لیا۔ 2 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے جازب نظر نقوش کے ساتھ پہلی نظر میں ہی وہ اسے اچھا لگا تھا۔ خود مصطفیٰ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آگ لگاتے حسن کی مالک ساجدہ اسے بڑی توجہ سے دیکھ رہی ہے۔ اندر ہی اندر وہ مغرور سا ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی خوبصورت لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی، پر ساجدہ جیسا شعلوں کو ہوا دیتا حسن اس نے کم از کم پہلی بار دیکھا تھا۔ ہم کیا ہے آپ کا؟ خود ساجدہ نے ہی تکلف کی دیوار گرانے میں پہل کی تھی۔ مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور آپ؟ میں ساجدہ ہوں، وہ بڑے تفاخر سے بولی۔ اس کے حسن میں خاص قسم کی سرکشی اور بے باکی تھی۔ مصطفیٰ کو نگاہ چرانا مشکل ہو گیا۔ بہت جلد ساجدہ نے اجنبیت کی دیواریں گرا دی۔ جب حوریہ چائے کی ٹرالی سمیت اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ساجدہ کی ہنسی کو تو بریک لگ گیا۔ پھر مصطفیٰ نے باری باری حوریہ اور پھر ساجدہ کو غور سے دیکھا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ حیران ہوا کہ آج سے پہلے سے یہ فرق نظر کیوں نہیں آیا۔ چائے پینے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ساجدہ بھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ حوریہ، اب تم ہمارے گھر آنا، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں تو ایسے ہی آئی تھی کہ پڑوسیوں سے کبھی کبھار مل ہی لینا چاہیے۔ اب پچھتا رہی ہوں کہ اتنی دیر سے کیوں آئی، وہ خلوص سے کہہ رہی تھی۔ بیچاری حوریہ شرمندہ سی ہو گئی۔ حامد آج بہت جلدی سو گیا تھا۔ ساجدہ نے بڑی نفرت سے سوئے ہوئے شوہر کو دیکھا۔ 52 سالہ حامد کی عمر جس کے چہرے اور بالوں سے جھانک رہی تھی، شکست خوردگی جس کے سراپے سے عیاں تھی، جبکہ ساجدہ چڑھتی ندی پرشور دریا کی مانند تھی۔ 21 سال کی تھی وہ، مشکل بھرے بھرے رخسار، گلابی آمیزش لیے سرخ ہونٹ، نشیلی آنکھوں سمیت وہ بہت سو کے ہوش اڑا سکتی تھی۔ اشرف علی کا گھرانہ برسوں سے اس کالونی میں آباد تھا۔ ان کی کراکری کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور لاکھوں بھی کھیلنے لگے۔ جب وہ فوت ہوئے اس وقت حامد کاروبار کو بڑی کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اشرف علی کو بیٹی کی طرف سے بڑی پریشانی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ میں پیدائشی نقص تھا۔ عطیہ بیگم ان کی شریک حیات اس غم کو سینے سے لگائے اگلے جہاں سدھار گئی۔ یہی ان کے دل کا بھی ناسور بن گیا تھا۔ اسی چکر میں بیچارہ حامد 42 سال کا ہونے کو آیا تھا، پر ابھی تک اس کے چہرے کے پھول نہیں کھلے تھے اور کسی کو اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اگر تھا تو صرف سلمیٰ کا، اس کی معذوری کا، اس کی گزرتی عمر کا۔ کبھی کسی نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ اب تو اس کے دوست بھی مذاق کرنے لگے تھے کہ کب صحرا باندھو گے۔ ان کے لنگوٹیے دوست کا بیٹا 14 برس کا تھا۔ مراد چھیڑتا کہ عدنان کے ساتھ ہی گھوڑے پر بیٹھنا۔ ماؤں کو بہو لانے کے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ماں نے تو کبھی ایسے ارمان کا بھولے سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ سلمیٰ کے بارے میں ہی نصیحت کی، کسی کو بھولے سے بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ سلمیٰ حامد سے پورے 12 برس چھوٹی تھی، تبھی اتنی لاڈلی تھی کہ اشرف کو بیٹے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے حامد سے زیادہ بیٹی کو محبت دی، جس کا احساس سلمیٰ کو بھی تھا۔ ساجدہ والدین کے انتقال کے بعد اس ڈھلتی عمر میں اس کی زندگی کے خوشگوار جھونکے کی مانند آئی تھی۔ ساجدہ کے ساتھ اس کی شادی دور پرے کی ایک رشتہ دار نے کروائی تھی۔ ساجدہ کا نمبر 9 بہن بھائیوں میں تیسرا تھا۔ گھر میں غربت کا بسیرا تھا۔ ایسے میں حامد کا رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ جہیز کے نام پر اس نے ایک پائی تک نہ لی تھی، بلکہ الٹا شادی کے اخراجات کے نام پر ٹھیک ٹھاک موٹی رقم ساجدہ کے بابا کو دی تھی۔ ساجدہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ مارے باندھے اس نے حامد کا ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ سرکش ندی تھی اور حامد ٹھلتی ہوئی چھاؤں۔ بیاہ کے شہر میں آتے ہی اس نے بڑی تیزی سے خود کو یہاں کے ماحول میں ڈھالا تھا۔
اسے اپنے حسن کی طاقت کا پوری طرح سے احساس تھا، سو نمائش کرنے میں وہ حرج نہیں سمجھتی تھی۔ سوئے ہوئے حامد کی طرف سے اس نے کروٹ لے لی اور قدرے دور کھسک آئی۔ حامد کا منہ دوسری طرف تھا، وہ آنکھیں بند کیے خیالوں میں بڑی دور نکل آئی۔ مجھے بارش اچھی لگتی ہے مگر صرف تمہارے ساتھ، برستی بارش میں ہماری شادی ہو، تم میرے پاس ہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ ایاز کی آواز اس کے پاس ہی تو گونج رہی تھی۔ ایاز اس کے بچپن کا ساتھی، پھر جوانی کا اولین خواب جو پورا نہ ہو چکا، اور اس کے لالچی ماں باپ نے اسے اس بوڑھے کے حوالے کر دیا۔ غصے سے اس کے لہو میں آگ سی تہلکنے لگی تھی۔ اس نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور پینے لگی، پھر آگ سرد ہونے کے بجائے اور بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ حامد سے نفرت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ نفرت تو آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ پھر کسی کا خیال اسے سرشار کر گیا۔ مصطفیٰ کی ستائشی نگاہیں اس کے لیے کسی نشے سے کم نہ تھی۔ پھر آفاق عالم کی حالت، اسے غرور سا ہونے لگا۔ بھرے لبوں پر خوابناک سی مسکراہٹ رینگنے لگی تھی۔ سلیمان نے یونیفارم پہن کر دوبارہ ریوالور کا چیمبر چیک کیا۔ اندرونی خلفشار سے اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ محمود بابا ناشتے کا کہہ رہے تھے، اس نے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ حمید جوکھیو کے ٹھکانے تک پہنچنے میں اس کا ذہن مسلسل سوچوں میں غلطا اور پیچا رہا تھا۔ وعدے کے مطابق وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اپنی حفاظت کے خیال سے صرف ایک سروس ریوالور اس کے پاس تھا۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اس کا اپنے ماتحتوں سے کہنا تھا کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹے موٹے نقصان کو برداشت کرنا نہیں پڑتا ہے۔ پھر جرائم پیشہ لوگوں کی فطرت اس پر آشکار تھی کہ انہیں زبان اور وعدے کا پاس ہوتا ہے۔ اسی یقین کے سہارے وہ یہاں بے خوفی سے چلا آیا تھا۔ حمید جوکھیو بڑے اتفاق سے اس سے ملا، جیسے وہ بڑے گہرے دوست ہوں۔ اس وردی کے وقار کا تم نے خیال رکھا ہے، اس لیے مجھے پسند بھی ہو۔ ہماری اور قانون کی کبھی نہیں بنی، مگر میں تم جیسے آفیسر کی عزت کرتا ہوں۔ سلیمان پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حمید جوکھیو خود کو قانون کے حوالے کر کے اپنے جرائم کا اعتراف کر لے، تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک ڈیل کرنی پڑے گی۔ پھر یہ ڈیل صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگی، کوئی تیسرا نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کا ردعمل اس کے چہرے پر تلاش کر رہا تھا۔ کون سی ڈیل؟ سلیمان حیران ہوا۔ وہ ڈیل یہ ہے۔ اس نے سلیمان کے عین سر پر دھماکہ کیا اور پھر دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ میں سوچوں گا۔ اس جیسے مضبوط اعصاب کا مالک بھی لمحہ بھر کو گڑبڑا گیا تھا۔ حمید جوکھیو نے بات ہی ایسی کی تھی۔ سوچنے پہ پابندی نہیں۔ یاد رکھنا، تمہاری پوری فورس بھی مل کر میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نواز اس دوران بڑی خاموشی سے دونوں کے چہروں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے چوکنا انداز میں مستعد کھڑا تھا۔ اتنے میں ادھیڑ عمر ملازم کھانے سے لدی پھندی ٹرالی لے آیا، اور پھر سلیمان نے لاکھ اصرار کے باوجود کسی چیز کو نہیں چکا سوائے چائے کے۔ حمید جوکھیو اس کے ساتھ گاڑی تک آیا تھا۔ میری بات دھیان میں رکھنا، وہ سلیمان سے نرمی سے بولا، جو ہرگز اس کا انداز نہ تھا۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی پر ہنسی آ گئی۔ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جس کے ایک اشارے پر بے گناہ لوگوں کو خون میں نہلا دیا جاتا تھا، وہ اسے درخواست کر رہا تھا۔ جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تو ان کی روحیں فنا ہو جاتی تھی۔ آج اس کا سر جھکا ہوا تھا، تو کیا وہ اس کی بات مان لے یا پھر اپنی طاقت پر بھروسہ کرے؟ یہ بھی تو حقیقت تھی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اب تک اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے تھے۔ اس کا ہر جرم قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ ہاتھ آئی چکنی مچھلی کی طرح پھسل پھسل جاتا۔ کئی بار حمید جوکھیو سے سامنا ہوتا، وہ کسی فاتح کی شان سے سر اٹھائے گزر جاتا۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر وہ بذات خود کو قانون کے حوالے نہ کرتا تو اس کے گرد کو بھی پانا مشکل تھا۔ سلیمان کو بطور خاص اس کیس کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ 4 ماہ سے وہ اس معاملے میں ہر ممکن حربہ آزما چکا تھا۔ اس کے خاص بندوں کو توڑنے کی کوشش کی، سب کی کوششیں رائے گاہ گئیں۔ اسے اب صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس مشن میں ناکام ہوگا۔ سکھر میں اس کا یہ آخری کیس تھا، کیونکہ پوسٹنگ کے آرڈرز آ چکے تھے۔ وقت نکال کے وہ اسلام آباد بھی گیا۔ مصطفیٰ سے ذکر کیا کہ شاید کوئی مشکل کا حل نکل آئے، پر سب بے سود، ہر تدبیر ناکام۔ رات کو اس نے مصطفیٰ کو فون کیا۔ وہ خود آج کل ایک بڑے کیس پر کام کر رہا تھا، اسی میں پھنسا ہوا تھا۔ سلیمان کافی دیر حمید جوکھیو کی کیس فائل کو اثر نو دیکھتا رہا، ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا، مگر کوئی قابل ذکر بات سامنے نہیں آئی۔ حمید جوکھیو، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ کاش تم مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ خیر تمہاری مرضی۔ سلیمان کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ جب سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا تو فیصلہ کر چکا تھا، بے رحم فیصلہ، کیونکہ حمید جوکھیو اور اس سے وابستہ کسی بھی شخص کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ جو لوگ دوسروں کے جگر کے ٹکڑوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کیوں آ جاتی ہے، اور کیوں کر آ جاتی ہے؟ اولاد تو والدین کے لیے بڑا امتحان ہوتی ہے، اور حمید جوکھیو کی یہی اولاد اسے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ سلیمان گیلانی کی گرفت میں آئے بڑے بڑے بے رحم گھبرا جاتے تھے، اور حمید جوکھیو جیسا زمانہ ساز اس پر یہ فیصلہ کبھی کبھی اچھا سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور حمید جوکھیو نے اپنی زندگی میں یہی ایک بڑی غلطی کر لی تھی۔
نواز، کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حمید جو کہ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد ابھی تک مطمئن نہیں تھا، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نواز کے پاس آ کر جائزہ لینے لگ جاتا۔ جو ہی سلیمان کی گاڑی دھول اڑاتی حویلی کے داخلی گیٹ کی طرف بڑھی، فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ مقامی رواج کے مطابق یہ بھی خوشی منانے کا ایک انداز تھا۔ سلیمان نیچے اترا۔ حمید جو خود اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس کی ہمراہی میں وہ اندر آیا، جہاں شاندار مہمان خانے میں کچھ اجنبی صورتیں بھی موجود تھیں۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں سائڈ پر حمید جوکیو تھا، جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ سلیمان نے اپنی اندرونی حالت پر قابو پایا، جہاں تلاطم سا برپا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ حمید جوکیو جیسے خونی دہشت گرد کا داماد بننے والا تھا۔ ان کے درمیان یہی طے پایا تھا، اگر سلیمان اس کی بیٹی سے شادی کر کے تحفظ دے دیتا ہے تو وہ بخوشی خود کو قانون کے حوالے کر دے گا، اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرے گا۔ بس اسے اپنی بیٹی کا تحفظ درکار تھا۔ حمید جوکیو کا اس دنیا میں پرواہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سب مر کھپ گئے تھے۔ جرائم کی راہ پرخار میں قدم رکھنے کے بعد اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد پرواہ بے صاحبان ہو جائے گی۔ وہ شاید فیصلہ نہ کرتا اگر اس پر یہ ہولناک انکشاف نہ ہوتا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی ایک بات کہہ رہی تھی کہ اسے تھروٹ کینسر ہے۔ حمید جوکیو کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اب تو اس کی حالت بھی اس کی بیماری کا اعلان کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس صرف 3-4 ماہ تھے۔ واپس آ کر اس نے سلیمان کو آفر کی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ حمید جوکیو نے اس کے خاندان کے بارے میں تحقیق کی۔ اسے وہ ہر لحاظ سے پرواہ کے قابل نظر آیا تھا۔ اسے پتا تھا اگر اس کے مخالفوں کو اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اس کے سارے حمایتوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ پرواہ اس کی واحد اولاد ہونے کے ناطے اس کے مخالفوں کے عتاب کا نشانہ بھی بنتی۔ اس کے بعد جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ اسی بات نے اسے سلیمان کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ اس کی بے خوفی، سچائی اور خاندانی شرافت حمید جوکیو کو بھائی تھی۔ یہ ڈیل کر کے اس نے جوا کھیلا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سلیمان گیلانی دھوکہ نہیں کرے گا اور نہ اپنے کول سے پھیرے گا۔ پرواہ اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ پرواہ نے ساری زندگی ہاسٹلز میں گزاری تھی۔ اس کی رضامندی کے بعد ہی وہ حویلی آتی اور کڑے پہرے میں لوٹ جاتی۔ اس کے نزدیک اس کے بابا صحیح مصروف ترین کاروباری شخصیت تھے۔ سلیمان گیلانی حمید جوکیو کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ اسے سلیمان کے بارے میں سب پتا تھا۔ اس کے گھر والے اسلام آباد میں مقیم تھے۔ وہ سلجھے ہوئے مزاج کا مخلص اور فرض شناس نوجوان تھا۔ اتفاقاً ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تبھی نہ جانے کیوں حمید جوکیو کے دل نے آرزو کی کہ یہ اس کی پرواہ کا مقدر بن جائے۔ تب وہ خود اس سے ملا۔ بے خوفی اور دلیری سلیمان کے مزاج کا طرح امتیاز تھا۔ وہ اس سے بالکل بھی مرعوب نہیں ہوا۔ پھر حمید جوکیو کے ذہن نے نئی کروٹ لی۔ اس نے نواز سے مشورہ کیا، پھر اس کے بعد سلیمان سے بات کی۔ اس نے سوچنے کی مہلت مانگی، پھر کچھ شرائط کے بعد راضی ہو گیا۔ اب اسی کے نتیجے میں وہ حویلی میں بیٹھا سخت اندرونی خلفشار کا شکار لگ رہا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہ تھا اور وہ یہاں حمید جوکیو کی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے صاف کھلے لفظوں میں واضح کر دیا تھا کہ فی الحال کسی کے علم ملائے بغیر وہ نکاح کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ گھر والوں کو ہموار کرے گا۔ اس کے بعد اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق اپنی منکوحہ کو رخصت کروا کر لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے مخالفت کریں، وہ اعتراض کر سکتے تھے۔ ایک مجرم کی بیٹی کو بطور بہو قبول کرنے سے انکار کر سکتے تھے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ حمید جوکیو سن کر چپ رہا تھا۔ فی الوقت اس کے سامنے یہی مقصد تھا کہ کسی طرح جلد از جلد پرواہ سلیمان گیلانی کی بیوی بن جائے۔ اس کے بعد وہ سکون سے مر تو سکے گا۔ وہ سلیمان کے تحفظ میں ہوگی اور اپنی عزت کی حفاظت تو وہ ضرور کرے گا۔ پرواہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگی، اسی لیے سب کچھ جلدی جلدی طے پایا۔ حمید جوکیو کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ان دنوں وہ بے پناہ تکلیف سے گزر رہا تھا، مگر آج وہ ساری تکلیفوں کو بھولا ہوا تھا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حیرت کی زیادتی سے وہ انہیں تکنے لگ گئی تھی۔ بیٹا، تم یہ کپڑے پہن لو، وقت کم ہے، تمہاری تیاری کا انتظار ہے۔ بس مالک تمہیں دلہن بننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اماں بھاگ بھری رسان سے اس کا ہاتھ تھام کر کچھ کاٹتے ہوئے بولی، تو اس نے دوسرا سوال نہیں کیا اور کپڑے ان کے ہاتھ سے لے لیے۔ اتنے میں بابا سائیں بھی آ گئے۔ پرواہ کی آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے لبریز ہو گئے۔ حمید جوکیو نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ساری حسرتیں پوری کرتی، تمام ارمان نکالتی۔ خیر، رخصتی پر ساری کسر نکل جائے گی۔ حمید جوکیو کی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، سارا گاؤں دیکھے گا۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ مالک تمہیں بہت سی خوشیاں دے گا۔ وہ ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ٹھٹک تو وہ اسی روز گئی تھی جب نواز اچانک حویلی آیا اور بابا سائیں کی آمد کا بتایا تھا۔ ماحول کچھ روز سے ویسے بھی پراسرار تھا۔ اب صبح یہ وقت کھلا جب اماں بھاگ بھری نے یہ اطلاع دی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ زندگی کے اس موڑ کے بارے میں اس نے سوچا تک نہ تھا کہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ ایک اجنبی کو اس کے تمام طرف اختیارات سونپے جا رہے تھے، جس کی شکل اور نام تک سے وہ واقف نہیں تھی۔ بے دلی سے اس نے بیش قیمت روسی سوٹ زیب تن کیا۔ سکھا اماں بھاگ بھری کے ساتھ اس کے خاندانی زیورات کا نقشین باکس کھولے بیٹھی تھی۔ ایک ایک کر کے تمام زیورات اسے پہنائے گئے۔
شہر سے بطور خاص لائی گئی بیوٹیشن اسے مہندی لگا چکی تھی۔ وہ مہندی سوکھنے کے انتظار میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سکھا نہ محسوس انداز میں اس کا جائزہ لے رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے وڈیری پر ترس آ رہا تھا۔ زینو نے ڈیک لگایا ہوا تھا جو اونچے سروں میں خوشی کے نغمے بجا رہا تھا۔ پروا کے دل میں خوف اور اندیشے تھے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا جہاں نا امیدی کالے ناگ کی طرح پھن گاڑے بیٹھی تھی۔ سکھا زینو سے سرگوشی میں کہہ رہی تھی، میں بی بی سائیں کے اس شوہر کو دیکھ کر آئی ہوں، بڑا گھبرو جوان ہے، کافی مغرور لگ رہا ہے، پر ہماری بی بی بھی کم نہیں ہے۔ زینو اس کے جواب میں بولی تو سکھا نے بھی تائید کی تھی، مبارک ہو مبارک ہو۔ جو ہی سلیمان نے سائن کیے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ حمید جوکھیوں نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے کوئی دکھ نہ دینا۔ حمید، تم کتنے گھروں کے چراغ گل کر کے یہ بات کہہ رہے ہو کہ میری بیٹی کو دکھ نہ دینا؟ دوسروں کو بے کران دکھوں کے سمندر کے سپرد کر کے یہ بات تمہاری زبان سے بہت تمسخرانہ لگتی ہے۔ وہ صرف سوچ سکا تھا۔ کمرے میں جو لوگ بیٹھے تھے ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ تب اماں بھاگ بھری سلیمان کے پاس آئیں، آپ اپنی دلہن سے مل لیں اور دیکھ لیں۔ اس وقت یہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ حمید جوکھیوں پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ سلیمان نے اماں بھاگ بھری کا بے تاثر چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہو لیا۔ روایت کے مطابق پروا کا چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں تھا۔ اماں بھاگ بھری اسے یہاں چھوڑ کر الٹے قدموں لوٹ گئی۔ سلیمان نے ایک اچٹتی سی نظر حمید جوکھیوں کی بیٹی پر ڈالی۔ نکاح نامے میں حمید جوکھیوں کی خواہش پر معمولی سا حق مہر لکھوایا گیا تھا۔ سلیمان کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں رینگ گیا۔ 1000 کے نوٹوں کی گڈی اس نے پروا کے قریب کچھ کہے بغیر رکھ دی۔ اسے اپنی منکوحہ کا چہرہ دیکھنے کی نہ خواہش تھی، نہ آرزو، اور نہ ہی وہ کوئی دلی تعلق اسے بنانا چاہتا تھا۔ سو اس نے اس رشتے کو بھی ڈیل کے طور پر قبول کیا۔ جس خاموشی سے وہ آیا تھا اسی خاموشی سے لوٹ گیا۔ پروا نے بھی سلیمان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو گھٹنوں میں منہ دیے اس وقت سے مسلسل رو رہی تھی۔ سلیمان کے قدموں کی آہٹ اسے صاف محسوس ہوئی تھی۔ اماں بھاگ بھری نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ جاتے قدموں کی آہٹ اس کی سماعتوں سے دور ہوئی تو اس نے سر اٹھایا۔ نوٹوں کی گڈی سامنے پڑے دیکھ کر جانے کہ اسے تعصب سا ہوا تھا۔ یہ اس کا نکاح نامے میں لکھوایا گیا حق مہر تھا۔ اس کے ہم سفر نے ادا کرنے میں بڑی جلدی کی تھی۔ دیکھا مالک نے کتنا سونا گبرو دلہا ڈھونڈا ہے میری بیٹی کے لیے۔ اماں بھاگ بھری نے اپنے تئیں کے ساتھ شرارت کی تھی۔ پھر پروا کا چہرہ بے تاثر ہی رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچوں کی تہ تک اترنا کم از کم اماں بھاگ بھری کے بس کی بات نہیں تھی۔ یار معاف کر دو نا۔ پروا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پر زارا کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ پروا کل واپس آئی تھی اور آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے زارا کو فون کیا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ یہ مہندی کب لگائی تم نے؟ زارا ناراضی اور غصہ بول بھال کر اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگ گئی تو فوری طور پر پروا سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ کہیں تمہاری منگنی تو نہیں ہو گئی؟ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے زور و شور سے تردید کی۔ زارا کے اچانک سوال سے گھبرا تو وہ بھی گئی تھی۔ پھر اپنے ہم سفر کے بارے میں وہ کیا بتاتی؟ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ نہ تو بابا سائی اور بھاگ بھری نے اسے بتایا تھا، نہ خود سے اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس سمجھی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ معلوم کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ عین نکاح سے 2 گھنٹے پہلے اسے بتایا گیا تھا کہ آج اس کی شادی ہے۔ پھر اس کا شوہر اس کے پاس آیا اور اس کو دیکھے بنا واپس چلا گیا، حق مہر کی رقم واپس رکھ کر۔ کیا ستم ظریفی تھی! پروا نے اسے دیکھا تک نہ تھا۔ چوروں کی طرح اس کا نکاح ہوا، نہ کوئی دھوم دھام، نہ کوئی شور شرابہ، عجیب گورکھ دھندا تھا۔ اب زارا کے سوال اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ تو گاؤں میں ایک شادی تھی، اس لیے وہیں مہندی لگائی میں نے۔ اس کو جواب سوجھ ہی گیا۔ واہ، بہت زبردست ڈیزائن ہے، مجھے ذرا فائل پر اتارنے دو، مصطفیٰ بھائی کی شادی پر کام آئے گا۔ کب ہے مصطفیٰ بھائی کی شادی؟ حوریہ بھابھی کے اگلے مہینے ایگزام ہے، اس کے بعد ہی ہوگی۔ ارے ہاں، یاد آیا، ہماری بھی ڈیٹ شیٹ آج کل میں آنے والی ہے۔ واقعی؟ ہاں، سب کہہ رہے ہیں۔ وقتی طور پر گفتگو کا رخ مڑ گیا تو پروا بھی سب کچھ بھول بھال کر امتحانات کی پریشانی میں کھو گئی۔ وعدے کے مطابق حمید جوکھیوں نے بیٹی کے نکاح کے ٹھیک 16ویں دن خود کو قانون کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ 16 دن اس نے بہت ضروری کام نپٹانے میں گزارے تھے۔ تمام رقم اور اثاثے پروا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے۔ اس کے لیے اسلام آباد میں گھر خریدا، نواز کے ذریعے انٹیریئر ڈیکوریٹر سے ڈیکوریٹ کروایا۔ اس کام کے لیے اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اپنی وصیت لکھی، پروا کے نام خط لکھ کر اپنے تمام جرائم کے بارے میں بتایا، سلیمان سے ڈیل کا ذکر کیا اور ان تمام کاغذات کو اس نے لا کر میں رکھوایا اور چابی نواز کو دے دی۔ ان کاغذات میں پروا کا نکاح نامہ بھی تھا۔ میری موت کے بعد سب پروا کو دے دینا، اس نے نواز کو ہدایت کی تھی۔ اس نے بڑے سکون سے اپنے ایک ایک جرم کا اعتراف کیا۔ اسے اب کوئی خوف نہ تھا کیونکہ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق اس کی زندگی بہت تھوڑی تھی۔ حمید جوکھیوں کو کڑی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ سلیمان نے اس کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس بلائی۔ اس کی پروموشن ہو چکی تھی۔ سکھر میں یہ اس کا آخری دن تھا۔ اپنے یہاں قیام کے دوران اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی جو اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ حمید جوکھیوں کی گرفتاری آسان تو نہ تھی۔
اب اسے اسلام آباد جا کر اختیارات سنبھالنے تھے۔ اپنی اس کامیابی سے وہ بہت خوش تھا۔ نائلہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ بھائی جان، اب تو بہت ہی زبردست سی ٹریٹ دینی پڑے گی، آخر کو ایس پی بن گئے ہیں۔ اچھا لالچی لڑکی، دے دوں گا ٹریٹ، اس نے جان چھڑائی۔ سمینہ نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو بڑے پیار سے دیکھا اور نظر بد سے بچنے کی دعا کی تھی۔ حمید جوکیو کو پولیس کسٹڈی میں 1 ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ اخبارات میں اس خبر کو آنے سے روک دیا گیا تھا اور پوری رازداری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے گلے کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ نواز نے پروا کو حمید جوکیو کے کہنے کے مطابق ہی بتایا تھا کہ وہ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے لندن میں طویل عرصے تک قیام کریں گے۔ اس کی 1 مہینے کے دوران پروا کی بابا سائی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، نواز کے ذریعے ان کی خیریت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ پروا کے ایگزام ختم ہو چکے تھے، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاسٹل میں رہنے کا جواز بھی۔ اس بار نواز اسے خود لینے آیا تھا۔ گاڑی جانے پہچانے سکھر کے راستوں کے بجائے اسلام آباد کی سڑکوں پر گھومتی رہی اور بلاخر خوبصورت مکان کے کالے گیٹ کے آگے رکی۔ نواز، کیا ہے یہ سب؟ وہ یہ معمہ جلد سے جلد حل کر دینا چاہتی تھی۔ بی بی سائیں یہیں کھڑے کھڑے سب پوچھیں گی۔ اس نے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا تو پروا شرمندہ سی اس کی ہمراہی میں اندر آ گئی، جہاں بجری کی روش کے دائیں بائیں بڑے خوبصورت پودے کتان میں لگے تھے۔ اماں بھاگ بھری کی شفقت بری باہوں نے اس کا استقبال کیا۔ حیرت کی اس جھٹکے سے وہ مشکل سنبھلی۔ بی بی سائیں، یہ گھر آپ کے نام پہ وڈیرا سائیں نے خریدا ہے تاکہ آنے جانے کی زحمت سے بچیں۔ رزلٹ کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہی ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو یہ سرپرائز دیا ہے، نواز نے مختصراً بتایا۔ کتنا خوبصورت گھر ہے یہ۔ زارا، خوشبو، ارم اور ثانیہ کتنا خوش ہوں گے۔ پروا بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ اماں بھاگ بھری نے سکون کا سانس لیا کہ یہ مشکل مرحلہ بھی سر ہوا۔ پروا نے دوسرے دن زارا اور باقی دوستوں کو یہ خبر سنائی تو سب نے اسے ٹریٹ مانگی۔ بدھ کی شام کو سب اس کے یہاں موجود تھیں۔ پروا، تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے، انٹیریئر ڈیکوریشن تو غضب کی ہے۔ ثانیہ نے تعریف کی تو وہ خوشی سے نہاد ہو گئی۔ یہ سب میرے بابا کی چوائس ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ یار، تمہارے بابا سائی سے مجھے ملنے کا بہت شوق ہے، کبھی ملواؤ نا۔ زارا نے اشتیاق دکھایا تو ایک دم ہی اداس نظر آنے لگی۔ وہ زیادہ تر کاروباری دورے پر باہر ہی رہتے ہیں، اب بھی انگلینڈ میں ہی ہے، جب یہاں آئے تو ضرور ملواؤں گی۔ پروا، اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہتی ہو؟ ارم نے احمقانہ سے سوال کیا۔ میرے بابا سائی کا کوئی بہن بھائی تھا ہی نہیں، اماں کے ایک بھائی تھے، وہ بھی حیات نہیں ہے، اور میں تھی ہی اکلوتی، سدا سے اکیلی اور تنہا۔ اس کی آواز بھیگ گئی تو زارا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیوں تم اکیلی ہو؟ ہم ہیں نا، میری ماما تمہیں بیٹیوں کی طرح نہیں چاہتی، مصطفیٰ بھائی تمہیں مجھ سے کم سمجھتے ہیں، نا آپی کا رویہ تمہارے ساتھ بڑی بہن والا نہیں ہے۔ زارا کی ڈانٹ پر وہ مسکرا دی تو ماحول کا بوجھل پن دور ہو گیا۔ اب کل تم سب کو آنا ہے، سارا دن اکٹھے گزاریں گے، بلکہ مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے، مل کے جائیں گے تو مزہ آئے گا، کیوں ثانیہ؟ ارم، اس نے باقیوں سے بھی تائید چاہی تو ان تینوں نے معذرت کر لی، پر زارا ہی کیا جو آسانی سے مان جاتی، راضی کر کے ہی دم لیا۔ دوسرے روز 10 بجے کے قریب زارا ثانیہ کے ساتھ آدم کی۔ وہ ایک کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھ سا جہاں میں کوئی نادان بھی نہ ہو، کر کے جو عشق کہتا ہے نقصان بھی نہ ہو، خوابوں سے دل نواز حقیقت نہیں کوئی، یہ نہ ہو تو درد کا درماں بھی نہ ہو، محرومیوں کو آج تک ہم نے گیلا نہیں کیا، لیکن یہ کیا کہ دل میں ارمان بھی نہ ہو۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے سعد اللہ شاہ کا مجموعہ کلام مجھے بادل اٹھا لائے تقریباً چھینا تھا۔ تم لوگ کب آئے؟ وہ بیڈ سے اتر آئی۔ ابھی جب آپ شعر و شاعری میں کھوئی ہوئی تھی۔ ویسے کوئی اور چکر تو نہیں ہے؟ جب سے گاؤں سے آئی ہو بدل گئی ہو، اداس رہنا، المیہ شاعری پڑھنا، رونا، یہی تو ہے اسے چاہتے ہیں ہم، اے سعد جس کے ملنے کا امکان بھی نہ ہو۔ ثانیہ نے اسی جگہ سے کتاب کھولی جہاں سے پروا پڑھ رہی تھی۔ اس نے بڑے سٹائل سے شعر پڑھ کر شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ پزل سی ہو گئی۔ تم بہت فضول ہو۔ خفت چھپانے کے لیے اس نے رخ موڑ لیا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ یار، صدر چلتے ہیں، سنا ہے اسٹائلوں پر بڑے خوبصورت جوتے آئے ہوئے ہیں۔ ثانیہ کا آئیڈیا تھا یہ۔ ٹھیک ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے پروا؟ زارا نے تائید کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ گاڑی زارا ہی ڈرائیو کر رہی تھی، حالانکہ پاپا اور مصطفیٰ بھائی کی طرف سے سخت پابندی تھی، پر پروا کے پوش میں کھڑی کریم کلر کی بینیو دیکھ کر اس کا دل مچل گیا۔ پروا نے چابی مانگنے پر کوئی سوال جواب نہیں کیا، اندر کیا چاہے دو آنکھیں۔ وہ خوشی خوشی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ راول روڈ تک تو چھوٹی موٹی بے قاعدگیوں کے ساتھ اس نے ڈرائیونگ کر ہی لی، پھر اسے آگے جانے کیا ہوا کہ اسٹیئرنگ اس کے قابو میں ہی نہیں رہا۔ گاڑی بدمست ہاتھی کی طرح جھومتی آگے جانے والی ٹیکسی سے ٹکرائی، پھر دائیں سائڈ پر ایک مارگلا کو ٹکر ماری۔ زارا نے چیخیں مارتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہی حال ان باقیوں کا تھا۔ اس وقت انہیں ہوش آیا جب ایک پولیس اہلکار نے دروازہ کھول کر انہیں باہر آنے کی ہدایت کی۔ اچھا خاصا مجمع لگ گیا تھا، ٹیکسی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، پر سر شکر کے ڈرائیور اور سواری محفوظ تھے۔ مارگلا کو معمولی سا نقصان ہوا تھا،
مگر دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور غصے اور کینہ توز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بگڑے گھروں کی لڑکیاں ہیں، یہ پیسے والے تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، غریب لوگ تو ان کے نزدیک مکھی کی طرح ہیں، قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ جب ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی تو کیا ضرورت ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی؟ جتنے لوگ کھڑے تھے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ عین اسی وقت سلیمان وہاں سے گزرا تو رس دیکھ کر رک گیا۔ گاڑی کی حالت خود بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گاڑی سائڈ پر روک کر وہ صورتحال جاننے کے لیے آگے بڑھا تو زارا کو روتے پایا۔ قدرے حیران ہوا۔ ٹریفک سارجنٹ اسے پہچانتا تھا۔ مختصر نے اس سارے واقعے کا خلاصہ بتایا۔ سلیمان نے ٹیکسی والے کا نقصان بھرا، مارگلا والے کو فارغ کیا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ زارا اسے سامنے پا کر مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے سخت نگاہوں سے چاروں لڑکیوں کو دیکھا۔ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے زارا سے سوال کیا۔ جواب ثانیہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی۔ اس نے ہاتھ سے پروا کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس؟ وہ براہ راست پروا سے مخاطب ہوا تو اس کی روح فنا ہوگی۔ یہ زارا چلا رہی تھی، میں نہیں۔ اس نے اپنی جان چھڑائی۔ اگر ٹیکسی کے ساتھ کسی انسانی جان پر نقصان پہنچتا تو میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہ کرتا، مگر آئندہ اس طرح کی لاپرواہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شام کو مصطفیٰ کی طرف آؤں گا۔ نہیں سلیمان بھائی، ایسا مت کیجیے گا، وہ تو مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ آئی سویئر آئندہ میں ایسے نہیں کروں گی۔ وہ منتوں پر اتر آئی تو سلیمان کچھ ڈھیلا پڑا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں فون کرتا ہوں تاکہ یہ گاڑی گیراج میں بھجوائی جا سکے۔ اس نے چاروں کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ چاروں ناچار وہ آ بیٹھی۔ زارا اب بھی ڈر رہی تھی۔ اس نے ثانیہ کے گھر کا ایڈریس بتایا اور ارم پروا کے ساتھ وہیں اتر گئی۔ وہ واپس چلا گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ پروا کی گاڑی کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا تھا۔ زارا اس پہ بھی شرمندہ تھی، مگر پروا نے نرمی سے اسے ٹوک دیا۔ تم میری دوست ہو، یہ چھوٹے موٹے نقصان خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ آئندہ ایسی بات کر کے میری توہین نہ کرنا۔ زارا اس کے گلے لگی تو پروا کی ساری خفگی ہوا ہو گئی۔ زمان علی اچھے خاصے عشاء کی نماز پڑھ کر لوٹے۔ حوریہ سے دودھ گرم کرنے کو کہا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت حکم کی تعمیل میں باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ دودھ لا کر ٹیبل پر رکھا، زبان صوفے کی بیک سے سر ٹکائی، آنکھیں بند کیے نیم دراز پڑے تھے۔ اس نے آواز دی، ابو دودھ گرم کر دیا ہے میں نے۔ اس نے پاس جا کر بلایا۔ جواب نہ پا کر عجیب سا احساس ہونے پر اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابو اب کہ وہ اونچی آواز میں بولی تو ان کا سر بیگ سے نیچے ڈھلک گیا۔ حوریہ کے لبوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی جس نے سارے گھر کو دہلا دیا۔ ولید اور تیمور اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے حواس کو آفتہ صفورہ بیگم بھی تھی۔ ولید اسی وقت ڈاکٹر طارق کو لینے چلا گیا۔ اس نے زمان صاحب کو چیک کیا۔ اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے باری باری ان چاروں کے چہروں کو دیکھا اور بے تاثر لہجے میں بولا، یہ اب نہیں رہے۔ حوریہ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کب ہوش سے بیگانہ ہوئی۔ ولید نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ تعزیت کرنے والوں کی روز اچھی خاصی تعداد ہوتی۔ مصطفیٰ کے گھر والے روز ہی آتے، پڑوس سے حامد اور اس کی بیوی بھی چلے آتے۔ ساجدہ تو ان سب کو حوصلہ دیتی۔ اس کے نرم لہجے میں جادو سا تھا۔ صفورہ بیگم اسے پسند کرنے لگی تھی۔ زمان صاحب کی موت کے شروع دن سے ہی وہ حد سے زیادہ نڈھال تھی، تو یہ ساجدہ ہی تھی جس نے کہہ سن کر انہیں کھانا کھلایا، دوا دی، ان کا سر دپایا۔ ایک دن وہ نہیں آئی تو انہوں نے اس کی غیر موجودگی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ دوسرے روز وہ آئی تو انہوں نے اس کے نہ آنے کا گیلہ کیا تھا۔ زارا اور ثنا کو بھی اس کی پھرتی پسند آئی تھی۔ وہ بالکل گھر کے فرد کی طرح ہر کام میں حصہ لے رہی تھی۔ زندہ دل شوخ اور حسور ساجدہ ان سب کو ہی پسند آئی تھی۔ اس کی یہ خوبیاں اب کھلی تھی۔ مصطفیٰ بھی بیچ بیچ میں آتا رہا۔ وہ بڑے سلیقے سے چائے پانی کا پوچھتی۔ اب وہ بھی اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ساجدہ اسے ٹھیک ٹھاک بے تکلف ہو چکی تھی۔ پولیس کسٹڈی میں حمید جوکھیوں کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اب تو کھانا کھانے، پانی پینے میں بھی شدید دقت ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ اسے موت کے فرشتے کے قدموں کی آہٹ دن بدن قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سلیمان پروا کو رخصت کروا کر لے جائے۔ اس روز اپنی نازک حالت کی بدولت اسے نواز سے بات کرنے کی اجازت مل گئی اور یہ ان دونوں کے درمیان آخری گفتگو تھی۔ نواز، میری ڈیڈ باڈی انتہائی رازداری سے میرے آبائی گاؤں لے جا کے دفنا دینا۔ پروا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا جذباتی پن اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بعد میں اسے پتہ چل جائے گا، تب تک شاید اسے صبر آ جائے۔ میرے بعد اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا۔ تم میرے وفادار ہو اور مرتے دم تک وفاداری نبھانا۔ میں تم سے یہی توقع رکھوں گا۔ آج حمید جوکھیو حد سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میری موت کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سلیمان کو رخصتی پر آمادہ کر کے پروا کو اس کے گھر بھجوا دینا۔ وہ وہاں ہوگی تو میری روح بھی سکون میں ہوگی۔ ایک باعزت شخص کی بیوی بن کر وہ محفوظ ہو جائے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کرنا۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ بولتے بولتے اس کا سانس اکھڑنے لگا تو اس نے نواز سے رابطہ منقطع کر دیا۔ سلیمان کو حمید جوکھیو کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اپنے جرائم کی سزا بھگتے بغیر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کا سلیمان کو بے پناہ صدمہ تھا
کتنی مشکلوں سے اور پاپڑ بیلنے کے بعد وہ اسے قانون کے شکنجے میں لانے میں کامیاب ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین اور خاندان کے علم میں لائے بغیر ایک قاتل، خونی، دہشت کی علامت حمید جوکھیو کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس راز کے انکشاف کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں اس کی حیثیت تھی، ماں باپ کی خاندانی نجابت میں کلام ہی نہ تھا۔ وہ خود اعلیٰ تعلیم یافتہ، اسمارٹ، خوبرو اور ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، اور حمید جوکھیو کی بیٹی، جس کی اس نے شکل تک نہ دیکھی تھی، جانے کیسی تھی، کہ اس کے گھر والے بطور بہو اسے قبول کر لیں گے؟ ابھی تک اس نے اس بارے میں ایک لفظ تک لبوں سے نہ نکالا تھا۔ وہ خود کون سا اس کے فراق میں مرا جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد حق مہر کی رقم اس کے پاس رکھ کر نکل آیا تھا، اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ بارہا اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، جہاں محبت اور الفت کا تصور تک نہ تھا۔ ہاں، حمید جوکھیو سے جو وعدہ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ پھنس چکا تھا۔ جانے حالات کس کروٹ بیٹھنے والے تھے۔ فی الحال تو حمید جوکھیو کی اچانک موت نے اسے شدید غم و غصے سے دوچار کر دیا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش نواز کے حوالے کر دی گئی تھی، اور وہ اپنے آقا کی وصیت کے مطابق اس کے آبائی گاؤں لے جا کر دفنا بھی آیا تھا۔ حمید جوکھیو کی قبر پر کوئی کتبہ نہ تھا۔ پہچان کے لیے سرہانے کی طرف نواز نے 4 اینٹیں جوڑ کر رکھ دی۔ یہ بھی حمید جوکھیو کا حکم تھا کہ اس کی قبر پر کوئی کتبہ نہ لگایا جائے۔ اس پورے کام کے دوران نواز چوکنا رہا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ لاش قبر کے سپرد کرنے کے بعد وہ مطمئن تھا کہ اس نے بہت بڑی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ صفورہ بیگم جلد از جلد حوریہ کے فرض سے سبکدوش ہونا جاتی تھیں۔ پھر مصطفیٰ کے گھر والے زمان صاحب کی موت سے بھی پہلے شادی کا تقاضا کر رہے تھے۔ اب تو انہیں سپرد خاک ہوئے بھی 2.5 ماہ سے زائد ہو چکے تھے۔ رضیہ بیگم نے فون پر سرسری سی بات چھیڑی تو صفورہ نے انہیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ولید اور تیمور سے مشورہ کیا۔ ان کا ارادہ ولید اور حوریہ دونوں کی شادی کرنے کا تھا، کیونکہ گھر میں گونجتے سناٹے سے انہیں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ولید اور تیمور بھی تو جیسے ہنسنا بھول گئے تھے۔ رہی حوریہ تو وہ تو پہلے ہی کم گو تھی، اب کوئی بولتا تو جواب دیتی، ورنہ چپ چاپ کاموں میں مصروف نظر آتی۔ وقت نے جو زخم لگایا وہ آہستہ آہستہ ہی بھرنا تھا۔ نواز سر جھکائے یوں پروا کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے اصل مجرم وہی ہو۔ پروا کے آگے جھوٹ بولتے بولتے وہ تھک چکا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ مالک کا انگلینڈ میں ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ لاش مسخ ہونے کے بعد وہیں دفنا دی گئی ہے۔ تب سے پروا روئے جا رہی تھی۔ اماں بھاگ بھری کی حالت تو اور بھی ناگفتبا تھی۔ وہ آئے روز بیمار رہنے لگی تھی۔ مالک کی موت کی خبر سے اور بھی ڈھہ گئی تھی۔ نواز اصل بات اسے بتا چکا تھا۔ بھاگ بھری کے دل پر پہلے ہی بے انتہا بوجھ تھا۔ اس صدمے کو سہارنا کم از کم اس کے بس کی بات نہ تھی۔ تبھی حمید جوکھیو کے بعد اس نے بھی پروا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حمید جوکھیو اور اماں بھاگ بھری کی موت کے درمیان صرف چند دن کا وقفہ تھا۔ اب نواز کو اپنی جان کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ وہ حمید جوکھیو کا خاص بندہ تھا۔ اب پروا کا مخدوش مستقبل منہ پھاڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اماں بھاگ بھری کے دم سے وہ پروا کی طرف سے کچھ حد تک بے فکر رہتا تھا، پر اب یہ سہارا بھی چھن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ حمید جوکھیو کے مخالفوں کو کسی بھی قسم کی آسانی میسر آتی، پروا کا سلیمان کے گھر پہنچنا ناگزیر تھا۔ سلیمان رات کے 1 بجے کے بعد واپس آیا، اس لیے ابھی تک سو رہا تھا۔ سمینہ نے ہی اسے اٹھایا۔ سلیمان، فریش ہو کر نیچے آؤ فوراً، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ کون ہے ماما؟ اس نے خمار آلود آنکھیں کھول کر بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کوئی نواز ڈنو ہے، کہہ رہا ہے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میرے گھر تک کیوں آیا ہے؟ ماما یہ کہہ کر جا چکی تھی۔ پھر سلیمان بے حد غصے میں تھا۔ نواز ڈنو کو میرے گھر تک آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی پوچھتا ہوں اس سے۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ سلام دعا کیے بغیر سلیمان نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس سے پہلے وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کرنا بھولا نہیں تھا۔ تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ فون پر مجھ سے رابطہ کرنا۔ نواز نے اس کے سرخ چہرے کو غور سے دیکھا اور غصہ پی گیا۔ کچھ بھی ہو، وہ حمید جوکھیو کا داماد تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ آپ کے گھر آنا پڑا۔ مصلحت کے تحت وہ آواز دبا کے بول رہا تھا۔ بی بی سائیں اسلام آباد میں ہے۔ بڑے سائیں نے 3 ماہ پہلے ان کے لیے یہ گھر خریدا تھا۔ ان کے ساتھ خاندانی ملازمہ بھی تھی، جس کا کچھ دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اب بی بی سائیں اکیلی ہیں۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں اور وہ ملازم بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ گھر میں کسی عورت کا ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلی ہے۔ آپ کی عزت ہے۔ حمید جوکھیو کے مخالفین کا آپ کو پتہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رہ گیا میں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ موت تعاقب میں ہے۔ ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ میں بی بی سائیں کی موضوع حفاظت کر سکتا ہوں۔ ان کے پاس ایک عورت کی یا کسی اپنے کی موجودگی ضروری ہے۔ سلیمان کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ شکر ہے تم نے اپنی بے بسی کو تسلیم تو کیا۔ دوسروں کے گھر ویران کرنے والے کی بیٹی خود کتنی غیر محفوظ ہے۔ سلیمان کے چپتے لہجے میں گہرا طنز تھا، جسے نواز نظر انداز کر گیا۔ وہ آپ کی عزت ہے، اور میں مالک کی موت کے بعد خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ کیا ایک ہی گھر میں ان کے ساتھ میری موجودگی مناسب ہے؟ اس نے گویا سلیمان کی غیرت کو للکارا تھا، حالانکہ پروا کو اس نے ہمیشہ ایک بیٹی کی نظر سے دیکھا تھا۔ ایڈریس بتاؤ مجھے، سلیمان اسے پوچھنے لگا۔
نواز ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اب تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اسے دعا دیتے ہوئے بہت مطمئن تھا۔ اس کے جانے کے بعد سمینہ بیٹے کے پاس آئی، جو چہرے سے قدرے پریشان لگ رہا تھا۔ سلیمان کون تھا یہ؟ ماما میرا مخبر ہے یہ۔ فوری طور پر یہی جواب اس کے ذہن میں آیا تھا۔ بہت مشکوک اور خوفناک سی صورت تھی، سر عام اسلحے کی نمائش کر رہا تھا۔ سمینہ کے لہجے میں ناپسندیدگی سی تھی۔ ہاں ماما، یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی بیٹا۔ کیوں؟ ایک پولیس آفیسر کی ماں ہو کے بھی ڈرتی ہیں؟ اس نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا تو وہ بھی سب بھول بھال گئی۔ زارا یونیورسٹی سے پروا کے لیے بھی داخلہ فارم لے آئی تھی۔ اس نے ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ خود وہ بہت اداس سی تھی، کسی کام میں دل نہ لگتا تھا۔ نواز سارا دن غائب رہتا، وہ ڈرتی ہی رہتی۔ اماں بھاگ بھری کے دم سے تنہائی کا مداوا تو تھا، اس اکیلے گھر سے تو ہاسٹل ہی اچھا تھا، کم از کم وہاں زندگی کا احساس تو ہوتا تھا۔ نواز نے کہا تھا وہ 2 ایماندار قسم کے ملازم ڈھونڈ رہا ہے تاکہ پروا کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ نواز صرف اسے بہلا رہا ہے۔ رات کو بھی وہ بہت دیر سے واپس آتا۔ پڑوسیوں سے میل جول رکھنے سے بھی نواز نے منع کر دیا تھا۔ پھر پوش علاقے کی ان مکینوں کو پڑوسیوں سے ایسا سروکار تھا بھی نہیں۔ سب اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ زارا سمیت اس نے کسی دوست پہ جن حالات سے وہ آج کل گزر رہی تھی اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، پروا کے بابا سائیں کی موت کا اس نے ساری فرینڈز کو بتا دیا تھا۔ نواز اس کے پاس چلا آیا۔ پروا کو سلیمان کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے نواز اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ بی بی سائیں، مالک سے کیا ہوا وعدہ آج میں پورا کر رہا ہوں۔ آپ کے شوہر آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تو؟ ایک دم ہی اس کی دھڑکنوں نے انداز بدلا تھا۔ میں نے انہیں یہاں کا ایڈریس دے دیا ہے، وہ ابھی آنے والے ہیں۔ اس گھر کے تمام تر اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ان سے مل کر بات کر لیں۔ نواز مشورہ دے کر مندر سے ہٹ گیا۔ پروا کی اجنبی سی کیفیت خود اپنے لیے بھی عجیب سی تھی۔ جب وہ نہیں تھا تو اس کے ہونے کا احساس تک نہ تھا، اور آج بس نام لینے کی دیر تھی۔ وہ اسے کیا نام دیتی؟ محبت، پیار، عشق، یا پھر کچھ اور؟ نہیں، محبت، پیار اور عشق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو سلیمان کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ کبھی اکیلے میں بھی وہ اس کی تصویر میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتی مگر ناکام ہو جاتی تھی۔ آج وہ آ رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، اپنے نکاح کے بارے میں اس کے دل میں بہت سے سوال تھے۔ بعد کے حالات کے بارے میں بھی وہ جاننا چاہتی تھی۔ اس کے آنے پر نواز نے ہی گیٹ کھولا تھا۔ پروا قصداً خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی، جانے کیوں وہ پزل ہو رہی تھی۔ شاید سلیمان کا اس کے پاس آ کر کچھ کہے بنا چلے جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اب تو وہ اس کے گھر آیا بیٹھا تھا، جانے وہ آئندہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ انہی سوچوں کے درمیان الجھتے ہوئے وہ کچن میں آئی۔ بی بی سائیں، آپ جلدی سے اپنا ضروری سامان رکھ لیں، وہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ نواز اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہے رخصتی؟ بہت سی شادیاں اس نے ہوتے دیکھی تھیں، مگر ایسی رخصتی اچانک بغیر کسی شادی کے کم از کم اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ پھر ڈھیر سارے سوالات جو اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے، انہوں نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ نواز نے جلدی کریں کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ہزاروں خدشات لیے وہ ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ سلیمان کی پروا کی طرف پشت تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر دھیرے سے سلام کیا، تب وہ اس کی طرف مڑا۔ چھم سے تصور کے پردے میں وہ سارا واقعہ فلم بن کر چلنے لگا۔ جب وہ زارا، ثانیہ اور ارم کے ساتھ شاپنگ کے لیے صدر جا رہی تھی، اس شخص کی ڈانٹ اسے بھولی نہیں تھی، جو شاید زارا کا رشتہ دار تھا یا پھر جانے کون تھا۔ سلیمان بھی پہلی نگاہ میں اسے پہچان چکا تھا۔ اسے بھی یاد آ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس نے زارا کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج کا دن حیرانیوں پر حیرانی لا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، سلیمان نے اس کے سلام کا جواب ٹھہرے ہوئے لہجے میں دیا تھا۔ ادھر وہ کنفیوز سی تھی، جو کی آنکھوں میں اضطراب کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ آپ تیار ہیں؟ اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ چلیے، وہ گاڑی تک پہنچا۔ وہ جھجکتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی، بڑی زور سے بریک چرچرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ یہاں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ زارا آپ کی فرینڈ ہے؟ وہ بیک میرر سے اس پر فوکس کر چکا تھا۔ جی ہاں۔ کب سے ہے دوستی آپ دونوں کی؟ ہم کالج لائف سے دوست ہیں، اب یونیورسٹی میں بھی اکٹھے ایڈمیشن لیا ہے۔ زارا بہت اچھی دوست ہے میری، اس کی مما اور سسٹر بھی بہت چاہتی ہیں مجھے۔ سلمان نے ہنکارا بھرا، گویا اس کی فیملی بہت اچھی طرح سے واقف ہے آپ سے۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں۔ وہ اندر ہی اندر جذبہ سی ہو گئی۔ سلیمان کی گہری نگاہیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ تو بات سنیں آپ، میں آپ کو اپنے دوست کی رشتہ دار شو کراؤں گا، جو مصائب کا شکار ہو کر میرے سپرد کی گئی ہے۔ باقی زارا اور اس کی فیملی کو میں خود فیس کر لوں گا، آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اگر کہنے کے سوا چارہ نہ رہے تو پھر کہہ دیجئے گا کہ آپ میرے دور کے عزیزوں میں سے ہیں، ہماری آپس میں دشمنی ہے، چونکہ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ بے سہارا ہو گئی ہیں، اس لیے ترس کھا کر ہم آپ کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ اگر زارا پوچھے
کیا آپ پہلے سے مجھے جانتی تھی تو کہنا کہ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا۔ میں فی الحال اس شادی کو اس سارے قصے کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ مناسب موقع دیکھ کر میں خود بات کر لوں گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ سلیمان کا سرد لہجہ بھی کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری تھا، یعنی وہ اس کے گھر میں بیوی اور بہو بن کر نہیں بلکہ مصائب و آلام کی شکار ایک لڑکی بن کر جا رہی تھی۔ بابا سائن نے تو کہا تھا کہ وہ اس کی شادی ایک بہت اچھے آدمی سے کر رہے ہیں، اور اس اچھے آدمی نے پہلے مرحلے میں ہی شاید کچھ غلط کر دیا تھا۔ یہ خود اتنا سرد مزاج سا لگ رہا ہے، جانے اس کے گھر والے کیسے ہوں گے، اسی کی طرح سرد اور بے حس، یا پھر اس سے آگے سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ ذہن کے پردے پر بابا سائن کی تصویر ابھر آئی تھی اور اس کے دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ مما اور نائلہ ٹی وی لاؤنج میں تھی۔ سلیمان کے ہمراہ گھبرائی سی صورت والے نوجوان لڑکے کو دیکھ کر ان دونوں کا چونکنا لازمی امر تھا۔ نائلہ، انہیں کمرے تک لے جاؤ۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ پروا کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ نائلہ کے ساتھ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ نکلی تو سلیمان مما کی سوالیہ نظروں کی طرف متوجہ ہوا۔ کون ہے یہ لڑکی سلیمان؟ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اصل میں مما، وہ بات کا آغاز کرنے کے لیے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا تھا، پھر اس نے رٹی رٹائی کہانی مما کو سنا دی جو پروا کے حوالے سے اس کے ذہن میں آئی تھی۔ ماما بیچاری حالات کی ماری ہے۔ اس کے باپ نے انسانیت کے نام پر مجھ سے التجا کی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر سلیمان، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے ایک جوان لڑکے کو کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ماما، میں سب کو جواب دے لوں گا۔ کوئی اور معاملہ تو نہیں؟ سلمینا کا لہجہ ایسا تھا کہ میں نظر چرانے پر مجبور ہو گیا۔ بات بس اتنی ہے کہ یہ بے سہارا ہے اور میں انسانیت کے ناطے اس کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ سلیمان، تمہیں شاید پتہ ہے کہ میں ثنا کو بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں انہیں اس لڑکی کی موجودگی اچھی نہ لگے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ یعنی سلیمان ان کی زبان سے جو کچھ کہلوانا چاہتا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا۔ مما، پھر اس کا حل یہی ہے کہ ہم کہہ دیں یہ ہمارے دور پار کے عزیز کی بیٹی ہے۔ ہماری آپس میں دشمنی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم اسے اپنے یہاں لے آئے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے ان کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ چلو اپنے پاپا کو آنے دو، ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ متفق ہو چلی تھی۔ فی الحال سلیمان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی پریشانی کچھ کم ہو گئی تھی۔ کمرہ پسند آیا ہے آپ کو؟ نائلہ بڑے غور سے اس کے تیکھے نقوش اور گلابی رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام پروا ہے، پروا حمید جوکھیو۔ اور آپ؟ اس کے شگرفی لب واہ ہوئے تھے۔ میں نائلہ ہوں، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، میں اکلوتی ہوں۔ آپ کے پیرنٹس؟ میرے بابا سائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں کے کٹورے لبالب آنسوؤں سے بھر گئے۔ پلیز چپ ہو جائیں، میں نے آپ کو دکھی کر دیا ہے نا؟ وہ بیچاری تعصب سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ در حقیقت یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی، کچھ کھوئی اداس سی۔ نائلہ اسے تسلی دے کر دوبارہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی جہاں مما متفکر سی بیٹھی تھی۔ رات کو اصغر صاحب اور خولا کو بھی پروا کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ نائلہ اور خولا کو پروا اچھی لگی تھی، پر سمینہ بیگم اس سے خائف سی تھیں، جانے کیوں؟ انہیں سلیمان کا انداز شک میں ڈال رہا تھا۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ پروا بے چینی سے کبھی دائیں کروٹ لیتی اور کبھی بائیں جانب۔ نیند تھی کہ آنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اصرار کے باوجود کھانے کے چند نوالے لیے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اجنبی لوگوں کے درمیان آ گئی ہو، کوئی اپنا نہ ہو۔ اس کا ہمسفر جس کے سہارے وہ یہاں تک آئی تھی، جانے کن مصلحتوں کا شکار تھا کہ اپنے اور اس کے رشتے کی حقیقت کو بھی چھپا گیا تھا۔ وہ یہاں کس حیثیت سے رہے گی اور کب تک رہے گی؟ بات کھلنے پر ان سب کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ اسے بحیثیت بہو قبول کر لیں گے؟ بابا سائی نے اسے کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا، نہ نکاح میں سلیمان کے گھر والے شریک ہوئے تھے۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس تعلق کے بارے میں اس کی فیملی کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک امیر کبیر معزز شخص کی بیٹی ہے۔ لوگ جسے جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ کیا کمی تھی اس میں جو یہ شخص حقیقت کو چھپا رہا تھا؟ کیا میرے بابا سائی کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو وہ مجھے یوں چوروں کی طرح رازدارانہ انداز میں اس کے ساتھ نتھی کرنے پر مجبور ہوئے؟ یا پھر کوئی اور بات تھی جو یوں افراتفری میں اس کے ساتھ نکاح ہوا؟ اس کا ذہن ہر پہلو سے سوچ رہا تھا۔ اسی الجھن اور پریشانی کی وجہ سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو پروا صاحبہ، یہ ہے آپ کی نئی زندگی، وہ تنزیہ اپنے آپ سے بولی۔ گلاس ونڈو سے باہر گہری تاریک رات چھائی ہوئی تھی۔ اسے ڈر سا محسوس ہوا تو اس نے پردہ آگے کر دیا۔ اپنی منفی مثبت سوچوں کے درمیان ڈوبتے ابھرتے سے نیند آ ہی گئی تھی۔ کہاں غائب ہو تم 2 روز سے؟ میں گھر گئی تھی پر گیٹ لاک تھا۔ میں اور ثانیہ بیل بجا بجا کر واپس آ گئے۔ زارا فون پر اس کے کلاس لے رہی تھی۔ میں نے وہ گھر خالی کر دیا ہے، اس نے نیا انکشاف کیا۔ کیوں؟ اکیلی جو تھی۔ تو اب کہاں ہو؟ اپنے انکل اصغر کے گھر۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کہاں پائے جاتے ہیں تمہارے انکل؟ زارا کو تجسس ہوا۔ تم انہیں جانتی ہو؟ میں اور تمہارے انکل کو جانتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے ڈیئر، انکل اصغر کو نہیں جانتی؟ سلیمان گیلانی جن کا بیٹا ہے۔ او نو، تم نے پہلے نہیں بتایا۔ زارا کو بہت حیرت ہوئی۔ پہلے اس کی نوبت ہی نہیں آئی،
اصل میں ہمارے گھروں میں دشمنی تھی، اسی وجہ سے ملنا جلنا بھی نہیں تھا۔ بابا سائی کی موت کے بعد گلے شکوے دور ہوئے تو دشمنی نے بھی دم توڑ دیا۔ میں اکیلی تھی اس لیے انکل مجھے اپنے گھر لے آئے ہیں۔ اس نے فراٹے سے جھوٹ بولا۔ زارا غور سے سن رہی تھی۔ بہت بڑی ایکٹر ہو تم۔ جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا مجھ سے اور سلیمان بھائی وہاں آئے تو تم نے کتنی اچھی اداکاری کی تھی، ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے کچھ لگتے ہیں۔ انہوں نے بھی کمال کر دیا، واہ واہ، ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ پروا سلیمان بھائی کی رشتہ دار ہے، کتنے حیران ہوں گے سارے۔ کوائٹ امیزنگ یار، میں ابھی ثنا آپی، مصطفیٰ بھائی اور ماما کو بتاتی ہوں، پھر شام کو آؤں گی تمہارے پاس، تیار رہنا، اچھی طرح کلاس لوں گی جناب باقی میں۔ مجھ سے بھی چھپایا اس بات کو، اسے ابھی تک کلک تھا کہ پروا نے سے یہ سب کچھ چھپایا ہے۔ ایک لگی بندی روٹین کے مطابق پروا کی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی تھی۔ سمینہ نے بادل فاستہ اس کے وجود کو قبول کر لیا تھا، باقی سب خوش تھے، انہیں پروا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، شروع میں اصغر گیلانی نے بھی بیوی کے کہنے میں آ کر سلیمان پر زور دیا تھا کہ اس لڑکی کو کسی لیڈیز ہاسٹل میں چھوڑو اور وقتاً فوقتاً اس کی خبر گیری کرتے رہو، پر وہ نہ مانا اور انہیں کال کر کے چھوڑا۔ پروا کسی پر بوجھ نہیں تھی، ہاسٹل میں رہتے رہتے اپنے کام بھی اسے خود کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، لہٰذا یہاں بھی اسے خاصی پریشانی نہیں ہوئی۔ اسے اصغر انکل اور نائلہ سب سے زیادہ اچھے لگے تھے۔ نائلہ منہ پھٹ اور ہر بات بے دھڑک کہہ دینے والی تھی۔ مخلص اور قدرے باغ بہار طبیعت کے مالک اصغر اکثر پاس بٹھا کر اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، تب وہ اسے پچکارتے، دلاسا دیتے، اپنائیت کا احساس دلاتے تو وہ روتے روتے ہنس پڑتی۔ اس دھوپ چھاؤں کا منظر انہیں انوکھے احساس سے دوچار کر دیتا تھا۔ رہ گئی نائلہ تو اس کی تنہائی اس کے آنے سے دم توڑ چکی تھی، جس کا وہ برملا اظہار کرتی تھی۔ صفورہ بیگم ولید اور حوریہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ان کے پاس بمشکل 1 مہینہ تھا، اس میں ہی سب کچھ نپٹانا تھا۔ روز بازاروں کے چکر لگتے، ایسے میں ساجدہ ان کے بڑے کام آئی، خریداری کے سلسلے میں انہیں مشورے دیتی اور حتی الامکان مدد کرتی، جس کی وجہ سے وہ اس پر از حد انحصار کرنے لگی تھی۔ اس روز امینہ بیگم حوریہ کے لیے سلوائے گئے کچھ کپڑے لے کر چیک کروانے آئیں۔ ساجدہ بھی وہیں بیٹھی تھی، حوریہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ امینہ کے ساتھ مصطفیٰ بھی آیا تھا، وہ دوسرے کمرے میں ولید اور تیمور کے ساتھ تھا۔ حوریہ نے نماز سے فارغ ہو کر چائے بنائی اور پھر ڈرائنگ روم میں بھجوائی۔ صفورہ مصطفیٰ کو بھی ادھر بلا کر لے آئی۔ حوریہ تو باہر نکل گئی، شادی میں کچھ روز باقی تھے، اسے مصطفیٰ کا سامنا کرنے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ساجدہ نے ہی سب کو چائے سرو کی، اکثر و بیشتر وہ اب ادھر ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں سو بکھیڑے تھے۔ صفورہ بیگم کا دل اس نے پہلے ہی جیت لیا تھا، اب تو تیمور بھی اس کی آمد سے کھل کھل جاتا تھا۔ آنٹی، بہت خوبصورت ہیں یہ سوٹ، ان کی فٹنگ تو غضب کی ہے، کس کے ہیں یہ؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں پسند آئے؟ امینہ کا دل اس کی تعریف سے کھل گیا تھا، بہت زیادہ، بلکہ آپ نے جہاں سے سلوائے ہیں مجھے بھی بتا دیں، میں بھی وہیں سے سلواؤں گی۔ وہ اپنے پہنے گئے کپڑوں پر ناقدانہ نگاہ اڑا رہی تھی۔ کپڑے تو تم بھی اچھے پہنتی ہو۔ ماما کے سراہے جانے پر مصطفیٰ کی نگاہ اٹھ ہی گئی۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی اجلی رنگت اور بھی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ حسب روایت فیشن کے مطابق اگلا اور پچھلا گلا کافی گہرا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو چائے دینے کے لیے جھکی تو ماما کی موجودگی کے باعث مصطفیٰ کی دھڑکن تہوبالا ہو گئی تھی، وہ جیتی جاگتی قیامت تھی۔ یہ حوریہ کے ہیں، چیک کروانے کے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے چاروں سوٹ اس کے آگے رکھ دیے، ٹراؤزر اور چھوٹی شرٹس تھیں، فیشن کے مطابق سلی ہوئی۔ یہ حوریہ پہنے گی؟ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ صفورہ اور تیمور وہاں سے اٹھ گئے تھے، اسی لیے اسے اب فکر نہیں تھی، وہ تو پرانے زمانے کی لڑکی ہے، کبھی دیکھا ہے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے؟ میں نے بھی کئی بار ٹوکا کہ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، تم بڑے گھر کی بہو بن کے جا رہی ہو، وہاں کے رنگ ڈھنگ اپناؤ، پر وہ تو سنتی نہیں۔ آپ کو بھی اس طرح کی لڑکی پسند نہیں ہوگی، آخر کو مصطفیٰ اتنے اچھے ہیں، کوئی ان جیسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ بڑی چالاکی سے سوچ کے دروا کر گئی تھی۔ امینہ اور مصطفیٰ دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ مصطفیٰ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، یہی حال امینہ بیگم کا تھا۔ ان کے سرکل میں ایک سے ایک ماڈرن اور طرحدار لڑکی تھی، جس کسی کی طرف مصطفیٰ اشارہ کرتا وہی اس کی بن جاتی۔ خود امینہ کے دل میں بھی اپ ٹو ڈیٹ قسم کی بہو کا تصور تھا، پر مصطفیٰ کو تو ولید کی بہن بھائی تھی۔ اس نے شور مچا دیا کہ فوراً ان کے گھر جائیں۔ اس کی جلدی جلدی کی رٹ نے انہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں دیا تھا اور وہ رشتہ لے کر چلی گئی۔ آج انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ شاید ایسے ہی جذبات اس وقت مصطفیٰ کے بھی تھے۔ ساجدہ جیسی فتنہ سما لڑکی کے ناز و انداز دیکھ کر اس کی نیت بھی ڈاواڈول ہو رہی تھی۔ اسے عاطف محمود کی طرح دار سی بیٹی اریبہ یاد آ گئی، جو اسے محبت کا دم بھرتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کتنی غضب کی ہوتی تھی، اس کے بالوں کا سٹائل، چلنے پھرنے کا انداز اور نازک انداز گفتگو، سب کچھ کتنا اٹریکٹیو تھا۔ ساجدہ ہی کپڑے اٹھا کر حوریہ کے پاس گئی۔ اس نے دیکھتے ہی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں کہاں آتی ہوں ایسے کپڑے پہننے کی، ان سے کہو سمپل سی قمیض شلوار سلوائیں، میں اس میں زیادہ ایزی رہتی ہوں، ٹراؤزر مجھے پسند نہیں۔
ساجدہ دل میں مسکراتی رہی اور کپڑے لے کر ڈرائنگ روم میں واپس آ گئی۔ اس نے تو دیکھتے ہی اٹھا کر پھینک دیے کہ کتنے واہیات بےہودہ کپڑے سلوا کر لائی ہیں۔ کہتی ہے میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، یہ شریفوں کے لائق نہیں۔ اس نے ایک کی چار لگا کر بتائی اور توقع کے مطابق امینہ غصے میں آ گئی۔ مصطفیٰ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ میں ابھی جا کر پوچھتی ہوں کیا ہم شریفانہ کپڑے نہیں پہنتے؟ آنٹی غضب نہ کیجیے گا، سب کہیں گے یہ میرا کیا دھرا ہے۔ ٹھٹے دماغ سے سوچیے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، کیونکہ کسی بھی وقت گھر کا کوئی فرد آ سکتا تھا۔ آخر کو وہ حوریہ کے سسرال والے تھے۔ امینہ بیگم مصطفیٰ کو ساتھ لیے اٹھ گئی۔ صفورہ روکتی رہ گئی، ارے انہیں کیا ہوا ہے ساجدہ؟ اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ بس آنٹی کہہ رہی تھی کہ حوریہ بہت پرانے زمانے کی لڑکی ہے، ہمارا بیٹا افسر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ صفورہ بیگم پریشان سی ہو گئی، آج سے پہلے تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کرید کر ساجدہ سے اس کے بارے میں پوچھتی رہی، کسی طرح تسلی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ کتنی اچھی ہو تم، سدا خوش رہو۔ اگر ولید کا رشتہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ در حقیقت ساجدہ کو دل جیتنے کا گر آتا تھا۔ اس وقت وہ یہی گر آزما رہی تھی۔ زارا یونیورسٹی میں کپڑے ڈسکس کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کی شادی جو جو قریب آتی جا رہی تھی، اس کے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم سب نے ہفتہ پہلے آ جانا ہے۔ اس نے چاروں دوستوں کو پھر سے یاد دہانی کرائی۔ مہندی اور مائیوں پر ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھائی کے ولیمے کے دن ثنا آپی کی بھی منگنی ہو جائے۔ اس نے انکشاف کیا۔ کس کے ساتھ ہوگی ثنا آپی کی منگنی؟ پروا نے پوچھا۔ ثنا اسے 1.5 سال بڑی تھی۔ زارا کی دیکھا دیکھی وہ بھی آپی کہتی تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ زارا نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تمہیں واقعی نہیں پتا؟ یار مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو تم سے کہتی۔ وہ چڑ سی گئی۔ سلیمان بھائی کے ساتھ ثنا آپی کی منگنی ہوگی۔ پروا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ زارا اس کی حالت سے بے خبر تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اصل میں ثنا آپی کو شروع سے ہی سمینہ آنٹی پسند کرتی ہیں۔ مذاق میں انہوں نے 5-6 سال پہلے ذکر کیا تھا۔ سلیمان بھائی کی وجہ سے باقاعدہ رشتہ نہیں ڈالا، کیونکہ وہ اور مصطفیٰ بھائی فائنینشلی اسٹرانگ ہوئے بغیر شادی جیسے بکھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب میں نے سنا ہے کہ سمینہ آنٹی باقاعدہ رسم کرنا چاہتی ہیں۔ پروا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس پہلو پر تو اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ زارا اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، وہ ہاں کرتی رہی۔ چھٹی کا دن تھا۔ 9 بجے کے قریب سب سے پہلے پروا اٹھی تھی۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی، پھر اصغر انکل کے لیے بھی ایک کپ میں ڈال کر لے گئی، جو لان میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ابھی اٹھے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت گرما گرم چائے پینے کا بڑا دل کر رہا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تمہیں زحمت تو ہوگی، ایک کپ سلیمان کے لیے بھی بنا دو، وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ اسے میرا پیغام بھی دینا کہ تیار ہو کر نیچے آئے۔ ٹھیک ہے۔ وہ باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ سلیمان کے کمرے میں وہ کبھی نہیں گئی تھی، اس لیے دروازہ ناک کرتے ہوئے قدرے گھبرائی۔ کم ان۔ اندر سے سلمان کی خمار آلود آواز ابھری۔ وہ جہازی سائز بیڈ پر دائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا۔ یہ چائے ہے اور اصغر انکل آپ کو بلا رہے ہیں، لان پہ بیٹھے ہیں۔ وہ تیز تیز بول کر یوں بھاگی جیسے کچھ دیر اور رکی تو انہونی ہو جائے گی۔ دوپہر کو خولا بھی اپنے بچوں کے ہمراہ چلی گئی۔ سب ٹی وی لاؤنج میں تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ قدرے سائڈ پر پروا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیمان کی موجودگی کی وجہ سے وہ کانشیس سی ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کی شادی میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ نائلہ نے بچوں کے سے اشتیاق سے خولا کو بتایا۔ مما آپ بھی بھائی کی شادی کر دینا، مصطفیٰ بھائی کی بھی تو ہو رہی ہے۔ نائلہ لاڈ سے بولے۔ کروں گی، بہت جلدی کروں گی۔ سلیمان کی شادی بھی، میرا خیال ہے منگنی کی رسم تو کر ہی لینی چاہیے۔ وہ سلیمان کو دیکھنے لگی۔ میں ابھی شادی جیسے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ سلیمان نے جان بچانی چاہی۔ بیٹا منگنی کا فنکشن کر لیتے ہیں۔ نہیں ماما، ابھی کچھ نہیں۔ ثنا اچھی لڑکی ہے، امینہ بتا رہی تھی اس کے اور بھی رشتے آ رہے ہیں۔ اچھی لڑکیوں کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں، انہیں کمی تو نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں بات تو ان کے کان میں ڈال دوں، چھوٹی موٹی رسم ہی کر دوں باقاعدہ طور پر۔ انہوں نے اسے گھیرنا چاہا۔ میرا موڈ نہیں۔ موڈ ہوتا نہیں، بنایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ تمہارے ساتھ کا ہے، اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ ہمارے دل میں بھی ارمان ہے اس گھر میں بہو آئے، تمہارے بچے ہوں، انہیں گود میں کھلاؤں، ناز اٹھاؤں۔ انہوں نے ماؤں والا روایتی ہربا آزمایا۔ ادھر پروا کا سارا وجود گویا کان بن گیا تھا۔ میری بلا سے اس کی منگنی شادی جس کے ساتھ بھی ہو، میں یہاں اجنبی کی طرح رہ رہی ہوں، نواز بھی نہیں ہے، اسی کے ساتھ مشورہ کرتی۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کرپٹ شخص کو دیکھو، مجھ سے نکاح کرنے کے بعد منگنی بھی کر رہا ہے۔ آخر یہ اپنے گھر والوں کو کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ ایسی کیا بات ہے؟ کون سا راز ہے؟ وہ سر گود میں گرائے بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے خولا کی نظر سے پڑی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ نائلہ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ لا علم تھی۔ خولا نے اس کا کندھا ہلایا۔ پروا کیا بات ہے؟ اس نے سر اوپر کیا تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمینہ اور خولا کے دل میں کئی سوال سر اٹھا رہے تھے۔ ویسے کسی اچھے گھر کی لڑکی لگتی ہے یہ، کیوں سلیمان؟
خولا بھائی کو دیکھ رہی تھی جو ریموٹ کنٹرول اٹھائے چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ وہ مختصراً بولا، اگر آپ ثنا کو پسند نہ کر چکی ہوتی تو یہ بھی بری نہیں تھی۔ ارے بس کرو، ایسی بے نام و نشان لڑکی کو میں کبھی بہو نہ بناؤں۔ سبینہ کو تاؤ آ گیا۔ مما، بھائی اسے لائے ہیں، انہیں سب پتا ہوگا یہ بے نام و نشان کیوں ہے۔ شکل و صورت رکھ رکھاؤ سے بہت سلجھی ہوئی لگتی ہے، کسی اچھی ماں باپ کی اولاد ہوگی۔ خولا کے یوں کہنے پر سلیمان دل ہی دل میں تنزن مسکرایا۔ اچھے ماں باپ کی اولاد، حمید جوکیوں کی اولاد، جس کا نام سنتے ہی شریف لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ تم سن لو، میں منگنی کی رسم کر کے ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سمیرہ پوری طرح اپنی مرضی کرنے کے لیے آمادہ نظر آ رہی تھی۔ خولا منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی خرید لیتے ہیں، چند رشتے داروں کو بھی بلا لیں گے، باقی کسر شادی پر پوری کر لیں گے۔ خوب دھوم دھام سے کروں گی میں شادی اپنے بیٹے کی۔ مصطفیٰ کے ولیمے کے روز منگنی کا فنکشن کر لیں گے۔ کیوں، کیسا ہے؟ انہوں نے خولا اور نائلہ سے تائید چاہی۔ ٹھیک ہے ماما، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ خولا تھی جس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آج ولید اور غوریہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ گلا گوریاں تے وچ ٹوئے، اسی مر گئے نی ہوئے ہوئے، ہائے ہائے دہائی پہ گئی، کڑی کٹ کے کالجا لے گئی۔ ہیجان خیز میوزک کی دھن پر ساجدہ بڑی مہارت سے ناچ رہی تھی۔ وہ آج جانے محفل بنی ہوئی تھی، ماحول خوب بنا ہوا تھا۔ اگلا گانا شروع ہوا تو مصطفیٰ کا ایک کزن بھی ساجدہ کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا۔ وہ سانو سونی لگ دی تو ساری نہیں ساری، سارے لڑکی بڑے دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کا خاندان روشن خیال تھا، لڑکے لڑکی اکٹھے ہی ہوتے تھے، جبکہ حوریہ کے خاندان میں ایسا نہیں تھا۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جاتا تھا، پر یہاں ایسا کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا تھا۔ کتنی خوبصورت اور بورڈ لڑکی ہے، مصطفیٰ کا چچا زاد بولا۔ اسٹیج پر مصطفیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے ہی تو تھی، پارے کی طرح متحرک اور بے چین، سرخ ساڑی میں شعلہ جوالا بنی دہک رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کی بیگم تو ایک دم بیکورڈ سی لگتی ہیں، شرمیلی اور جھیمپو سی۔ مصطفیٰ کے دائیں جانب سے آواز ابھری، یہ اس کی پھوپھو زاد عافیہ تھی، چل نہیں پائے گی اس کے ساتھ، کوئی اور بولا تھا۔ وہ سب صوفے کے پیچھے کھڑی تھی، اس لیے وہ ان کے تبصرے سن رہا تھا۔ یہ لڑکی جانے کون ہے، اس کا بایو ڈیٹا تو معلوم کرو، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ عافیہ کی اس بات پر مصطفیٰ کو جانے کی بے حد جلن ہوئی تھی، اتنی زبردست ڈریسنگ کرتی ہے یہ، جبکہ حوریہ تو 6 گز کا تھان لیے ہر وقت سر پر لپیٹے رہتی ہے۔ مجھے تو مصطفیٰ بھائی پر ترس ہو رہا ہے، وہ ریبا کتنی پیاری تھی، مرتی تھی مصطفیٰ پہ، اس نے تو گھاس ہی نہیں ڈالی۔ وہ سب یوں بول رہی تھی جیسے باقی سب بہرے ہوں۔ ساجدہ تھک ہار کر بیٹھی تو مصطفیٰ کی کزن نے ڈھولک سنبھال لی، زارا نے اپنے پاس پروا کی بھی جگہ بنائی۔ مہندی کی یہ رات آئی، مہندی کی یہ رات، رہے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ، دلہنیا ساجن کے ہے ساتھ، اوہو مہندی کی یہ رات۔ تالیاں بجاتے بجاتے پروا کو احساس ہوا کہ وہ کسی کی نگاہوں کے گھیرے میں ہے، اور پھر سر جھٹک کر باقیوں کا ساتھ دینے لگی۔ ذرا ڈھول کی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو۔ زارا پوری قوت سے گلا پھاڑ رہی تھی، پروا بے سکون سی تھی، جانے کون تھا جو اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوا تھا۔ وہ سب کے پاس سے اٹھائی اور دور جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اسٹیج پر سلیمان اور لڑکوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ پرسوں مصطفیٰ کے ولیمے کے فنکشن میں اس کی منگنی کی رسم ہونی تھی، یہ بات کنفرم ہو چکی تھی، کیونکہ سپینہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لے آئی تھی۔ یکا یک ہی اس سارے ہنگامے سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ ثنا کچھ شرمائی شرمائی سی لگ رہی تھی، سلیمان کو وہ شروع سے ہی پسند کرتی تھی، دل کی خواہش پوری ہو جائے گی اس نے سوچا تک نہ تھا۔ اب آنٹی نے بات کی تو اس کا دل بھی کھل گیا تھا۔ سلیمان کو چوری چوری وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے جا رہا تھا، اب تو اسے دیکھنے کا حق رکھتی تھی۔ تیمور بڑی ڈھٹائی سے ابھی تک پروا کو گھورے جا رہا تھا۔ ولید نے اس کی حرکت دیکھ لی تھی۔ شرم نہیں آتی برادر، پرائی لڑکی کو دیکھتے ہوئے؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرایا۔ بھائی جی ٹی روڈ پہ بریکیں لگ گئی ہیں، وہ بڑی بے چارگی سے بولا تو ولید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ گویا تمہارا دل نہ ہوا جی ٹی روڈ بن گیا ہے، فی الحال تو بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، وہ پروا کو نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا تو ولید کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ ٹھہرو، میں ابھی درد کا علاج کرتا ہوں، زارا سے پوچھتا ہوں۔ اسے تیمور کو تسلی دی اور زارا کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر پھر خیال آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ فلیٹ والا معاملہ تو نہیں ہے؟ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، 100% سیریس ہوں، میری حالت دیکھ کے لگ نہیں رہا کیا؟ کیا ہوا ہے تمہاری حالت کو؟ رنگ زرد ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، چہرے پر پسینہ آ رہا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور واقعی تمہاری حالت سیریس لگ رہی ہے میرے بچے، میرے جگر گوشے۔ ولید نے اسے گلے لگا لیا تو وہ مصنوعی آنسو صاف کرنے لگا۔ زارا ثنا کے بلاوے پر ہجوم سے نکل کر باہر آئی تو اچانک ولید اس کے راستے میں آ گیا۔ زارا، وہ گرین چوڑی دار پاجامے والی لڑکی کون ہے؟ اس نے نگاہوں کے اشارے سے پوچھا تو وہ تیکھی چتون سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ کہیں عین شادی کے دن گھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟
لا حول ولا قوہ، الٹا ہی سوچنا، میرے معصوم بھائی کے جگر کے پار عشق کا تیر لگا ہے۔ اوہ، آپ کا بھائی اور معصوم، آج کی تازہ ترین خبر۔ وہ اسے پوری طرح ستانے پر تلے ہوئی تھی۔ ویسے یہ میری بیسٹ فرینڈ پروا ہے، بہت امیر شخص کی بیٹی اور جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، سلیمان بھائی کی رشتہ دار ہے۔ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی، وہ بتا کر ثنا کو ڈھونڈنے لگی جو اسے بلا کر خود جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تیمور دور بیٹھا بڑی بے تابی سے ولید کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے منوان زارا سے جو سنا تھا دہرا دیا۔ اب ولید کے دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ بھائی، کیوں نہ کل زارا کے فرینڈ کو بھی انوائٹ کر لیں؟ وہ کس خوشی میں؟ وہ منہ بنا کر بولا، آخر کو میرے بھائی اور بہن کی مشترکہ مہندی کا فنکشن ہے، میرا بھائی کوئی عام سا تو نہیں ہے نا؟ وہ خوب مکھن لگا رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ کا بھائی کوئی عام سا تھوڑا ہے، اگلے امریکی صدارتی الیکشن میں صدارت کا امیدوار ہے۔ ولید نے اسے زوردار دھپ لگائی تو وہ برا مان کر اسے دور کھڑا ہو گیا۔ وہ حسینہ خاصی اداس ہی لگ رہی تھی۔ تیمور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا گیا۔ بات سنیے، زارا کہاں پہ ہے؟ میں حوریہ کا بھائی ہوں۔ لگے ہاتھوں اس نے تعارف بھی کروا دیا۔ تو پروا نے اسے قدرے بے توجہی سے دیکھا تھا۔ وہ قطعی لفٹ دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، شاید اندر ہو۔ وہ دوبارہ خود میں غرق ہو گئی۔ کیا آپ شروع سے ہی ہنسی ہیں؟ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اس کی بے سروپا بات پہ غصے میں آ گئی تو وہ احمقانہ جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے آپ شروع سے ہی اتنی سنجیدہ رہتی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں شروع سے ہی سنجیدہ رہتی ہوں؟ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ آپ تھے جو مجھے گھور رہے تھے، کس خوشی میں؟ اس کے پے در پہ جملوں سے بیچارہ ولید گھبرا گیا۔ اصل میں آپ اچھی بہت لگ رہی تھی نا۔ اس کی گھبراہٹ پر پروا کو ہنسی آ گئی۔ اسمارٹ سا لڑکا اسے خاصا بیوقوف اور بے ضرر سا لگا تھا۔ آپ ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی ہیں۔ اس کا لہجہ بہت عام اور سادہ سا تھا۔ سامنے بیٹھے سلیمان کی نگاہ قطعی غیر ارادی طور پر اس طرف اٹھی تھی۔ پروا ہنس رہی تھی، مصطفیٰ کے سالے کے ساتھ، اور ہنستے ہوئے اس کے گال پر پڑنے والے ڈمپل اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ مصطفیٰ کے پاس اٹھایا تھا۔ نائلہ کہاں ہے؟ وہ اچانک اسے سامنے پا کر گڑبڑائی۔ تیمور ابھی یہاں سے ہٹا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ سلیمان کے لہجے اور آنکھوں میں پائے جانے میں غصے کی لپک جاننے سے قاصر تھی، سو بڑے آرام سے بولی۔ اس کا یہ بے پرواہ انداز سلیمان کو تپا گیا۔ گھر جانا ہے یا ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ پروا نے نگاہ چرا لی۔ این اسی وقت زارا کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ لپک کے آئی، پلیز پروا رک جاؤ نا۔ وہ منت سے اس کا ہاتھ تھام کے بولی، میں نہیں رک سکتی کیونکہ آنٹی سے پوچھا نہیں ہے، پھر مجھے کسی اجنبی جگہ اجنبی بستر پر نیند بھی نہیں آتی ہے۔ نیند کی بچی، شادی کے بعد سسرال بھی تو جاؤ گی نا، آنٹی کا گھر چھوڑ کر وہاں کیسے سو گی؟ سلیمان کے سامنے شادی کے ذکر پر وہ بلش سی ہو گئی۔ سلیمان بھائی، آپ ہی سمجھائیں نا اسے، 2 روز بعد ثنا آپی کی منگنی ہے، تمہارے رکے بغیر خواب مزہ آئے گا۔ زارا نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پلیز زارا، میری طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں، پرامس کل رک جاؤں گی۔ آج کی رات نائلہ کو روک لو۔ اس نے بمشکل تمام اپنی جان چھڑائی۔ زارا کا منہ بنا ہوا تھا۔ آتے ہوئے پروا سلیمان کے ساتھ اکیلی تھی۔ نائلہ وہیں رک گئی تھی اور سمینہ اصغر صاحب کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے پہلے ہی جا چکی تھی۔ آپ زارا کے کہنے کے باوجود رکی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے اسے جانے کی جلدی نہ ہو، حالانکہ 2:30 بج چکے تھے۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پروا کا دل گداز سا ہو چلا تھا۔ اچھا، وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ آپ بات کر رہی تھی؟ اب سچ مچ وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے سلیمان نے اس سے اتنی زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ وہ خود پہ قابو پا چکی تھی۔ کہہ رہا تھا حوریہ کا بھائی ہوں، زارا کا پوچھ رہا تھا۔ عجیب بھاونک اور بیوقوف سا لڑکا تھا۔ کہتا ہے آپ ہمیشہ اسی طرح اداس رہتی ہیں۔ اس کا منہ بن گیا تھا۔ سلیمان کے دل کو ہولے سے کسی نرم و نازک احساس نے چھوا، جس کی شدت سے وہ خود بھی فی الحال ناواقف تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حمید جوکھیوں کی بیٹی تھی، اس حمید جوکھیوں کی جس نے اسے کیریئر کے حوالے سے جذباتی بلیک میل کیا تھا اور سزا بھگتتے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہا۔ رات تو خاموشی سے گزر گئی، پر صبح پرسکون نہ تھی۔ سمینہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ وہ رات کے سلیمان کے ساتھ اکیلی واپس آئی ہے، تب سے ان کا منہ بن گیا تھا۔ پروا سے نہ جانے کیوں انہیں خطرہ سے محسوس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ سلیمان نے شاید ہی اسے کبھی مخاطب کیا ہو، وہ گھر میں ہوتا تو بھی پروا اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی، پھر بھی خطرے کی تلوار ہر وقت سر پر لٹکتی ہی رہتی۔